الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہماری پیارے آقا مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل آج کا یہ جمعہ، کیونکہ یہ جمادی الثانی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے کیونکہ اس مبارک مہینے میں بالخصوص بعد الانبیاء بالتحقیق
امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارکہ ہے۔ اس امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج انشاءاللہ تعالی انہی کی افضلیت پر ہم بات کریں گے، اور میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ میں نے آج یہ موضوع کیوں رکھا کہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع رکھنے کی بھی ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے دستور کے مطابق، اہل سنت و جماعت کا ایک طریقے کے مطابق جب بھی بیان شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کی عادت ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، اس کے بعد درود کی فضیلت بتاتے تاکہ درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق ہم سب کے دلوں میں اللہ پیدا کرے اور اس درود کے بے شمار فائدے آپ کو سمجھ میں آئے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ یہ تمہارا درود پڑھنا قبر میں کام آئے گا، وہ اس طرح کہ قبر میں میرے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو قبر میں حضور کے متعلق سوال جب ہوگا بتایا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے نکلے گا یہ وہ رسول ہے جن پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم کثرت سے درود پڑھو گے تو پل صراط کے وقت یہی درود ایک نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ نور کے اجالے میں تم پل صراط کو پار کر سکو گے۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی آپ کو ذہن تازہ کے لیے بات بتا دیتا ہوں کہ پل صراط دوزخ کے اوپر ایک پل ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ پل جو ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جس کے اعمال اچھے وہ تیزی سے گزر جائے گا، لیکن جس کے اعمال خراب ہے پتہ نہیں اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو خیر اس کی بہت سی باتیں آئی ہیں پل صراط کے متعلق کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور وہ اس کو پار کرنا، اور پار کرنے کے لیے آپ کو 10-15 منٹ نہیں لگیں گے، پورے 50,000 سال لگیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ سمجھیں کہ ایک بڑا چھوٹا سا پل ہوگا ہم پار کر لیں گے اور سیدھا جا کے نہ آنا، وہ 50,000 سال کا اس کو اتنا ٹائم لگے گا وقفہ۔ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے نیکیاں زیادہ کی ہے تو کوئی وہ پل ایک بجلی کی طرح پار کر لے گا جو اللہ والے ہیں، نیک ہے، اور کوئی بہت جلدی پار کر لے گا۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ درود تمہارے لیے پل صراط کے وقت نور ہوگا۔ اب اندازہ کر لے کہ پل صراط کیسا ہے، پہلے ذہن میں بٹھا دیا گیا، آپ کو میں نے بتایا کہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ پل صراط کیسا پل ہے۔ تو لہٰذا پل صراط کے وقت بھی یہ درود پڑھنے والا آسانی سے انشاءاللہ وہ پل کو پار کر لے گا۔ آئیے یہ حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیارے آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے آواز بلند سو مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، تھوڑا اس باتوں کو جو ابتدائی باتیں میں جو ذہن میں بٹھانے جا رہا ہوں کوشش کریں اس کو یاد رکھنے کے انشاءاللہ،
یہ تمہیدی بات ہے، پھر آنے والی گفتگو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہے، اس کا وجود ہے، وہ ایک ہے، یہ ہر ایمان والے کا یقین ہے، عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کا یقین، اور عربی میں جس کو عقیدہ کہتے ہیں، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی کا ایمان صحیح ہوگا، اور جس کا ایمان صحیح ہوگا اسی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو معلوم کیا ہوا، اعمال سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے عقیدے سے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی غلط ہو، جیسے وہابیوں کا، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ مردہ ہے، جبکہ 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ اب یہ نہیں ایک فرقہ نکال کے کہنے بھی مردہ ہے معاذ اللہ، اب وہ یقین کر لی اس بات پر، اور سامنے والے کو یہی بات بٹھا دیتے ہیں فہم کہ نبی معاذ اللہ مردہ ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں میں ایک بات چلتی ہوئی آئی ہے، اور میں یہ قرآن سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، جن باتوں پر مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائے نا، اور وہ کوئی آ کر دوسرا اس میں سے الگ ہونا چاہے، پھر اللہ جلال میں آتا ہے اور اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے۔ یعنی مسلمان جس باتوں پر متفق ہو جائے اس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔ 1400 سال سے سارے صحابہ کے دور سے آج تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلتا ہے، اللہ کے بتانے سے نبی کو علم غیب ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن آج وہابی کیا کر رہے ہیں، اپنے پاس بلا کر نماز روزے کا بہانہ دے کر آپ کو ذہن میں بٹاتے کہ نہیں بھائی، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائی یقیناً غیب کس کو کہتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یقیناً غیب کی خبر اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن قرآن میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ خود نے فرمایا کہ اللہ کے بتانے سے اس کے نبی بھی جانتے ہیں۔ نبی خود سے غیب نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے جانتے۔ تو اب یہ وہابی جو ان کا عقیدہ دیکھیں آپ، کہ وہ نبی کو غیب نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ پھر ان کی عبادتوں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہابیوں کے، تو وہ اتنے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مساجد پھرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے سارے یہ حرکتوں کو دیکھ کر بچے کہتے ہیں یار اتنی عبادت کرنے والا آدمی، اتنی ذکر کرنے والا آدمی، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں سنو، اعمال، نماز پڑھنا، مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سارے اعمال ہیں، اس کو اعمال کہتے ہیں۔ یہ سارے چیزیں جو اعمال کے ہیں، یہ کب قبول ہوتے ہیں؟ تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ ایک نہیں کئی سینکڑوں آیتیں قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، ایسے ان کی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا ایسے لوگوں کو۔ تو اعمال سے پہلے ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو لہٰذا جتنے وہابی بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ لوگ اعمال میں تو آپ کو اچھے دکھتے ہیں کہ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، روزے بھی زیادہ رکھتے ہیں، اور ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، مسجد میں نظر آئیں گے، جب دیکھو تو قال اللہ تعالیٰ قال رسول، یعنی اللہ رسول کی باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی مردہ ہے۔ ان کا ماننا کیا ہے کہ معاذ اللہ نبی غیب نہیں جانتے۔ ان کا ماننا کیا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح تھے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، جبکہ یہ ان کے یہ ساری باتیں قرآن کے بھی خلاف ہیں اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ تو لہٰذا جس کا ماننا یا جس کا عقیدہ یہ غلط ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور جس کا ایمان مکمل نہ ہو تو ان کی عبادتوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان مضبوط کرنے کے لیے عقیدہ کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم سب کے مسلمانوں کا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن نے کئی دلیلیں بیان فرمایا۔ دیکھیں آپ، زمین اتنا بڑا آسمان آپ نظر آ رہا ہے جو بغیر پلر کا کھڑا ہوا ہے،
تو عقلی طور پر بھی یہ ثبوت ہے کہ آسمان بنانے والا ہے۔ سورج کو دیکھ لے، چاند، تارے، پہاڑ، سمندر، یہ سارے چیزیں جو ہے نا عقل کہہ رہی ہے کہ وہ اس کو بنایا ہے۔ ہاں کچھ دہریہ قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا ایک دہریہ آیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں۔ دہریہ اس کو کہتے جو اللہ پر یقین ہی نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں زمین آسمان چاند سورج تارے سب بن گئے سو اپنے آپ، اللہ ہے ہی نہیں، اس کو دہریہ کہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں تھے، آج بھی ہوتے ہیں جو قدرت پر یقین نہیں کرتے، اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں اچھا یہ دہریہ جو ہوتے ہیں نا اپنی عقل میں بہت اپنے آپ کو بہت دانشمند سمجھتے، بہت ہوشیار سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے استاد دانشمند ہوشیار کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بزرگان دین کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو عقل جو سمجھ عطا فرماتا ہے، سب کی عقلیں پیچھے ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی عقلیں سب سے آگے ہوتی ہیں، ان کی عقلوں کو اللہ روشن کر دیتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دہریہ آیا تھا، کہنے لگا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اس بات پر میں اس دور کے بہت بڑے امام اور علم میں سب سے بڑے عالم جن کا نام نعمان بن ثابت تھا، بغداد میں زیادہ مشہور تھا، آپ کا نام کوفہ کے آپ رہنے والے، تو وہ کہنے لگا دہریہ میں ان سے بحث کرنا چاہتا ہوں اور ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ ہے عقلی طور پر، کیونکہ وہ قرآن کو تو مانتے نہیں، وہ حدیث کو تو مانیں گے نہیں۔ بھائی ایک بندہ ہے اگر قرآن میں نہیں مانتا، حدیث میں نہیں مانتا، تو عقل طور پر اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ کہ اللہ ہے عقلی طور پر؟ تو لہٰذا وہ کہنے لگا میں تو دیکھو بھائی قرآن نہیں مانتا، حدیث نہیں مانتا، مجھے عقلی طور پر بتاؤ کہ اللہ ہے کیا نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا امام اعظم کو کہا کہ یہ دہریے کا آپ جواب دیجئے۔ تو امام اعظم نے کہا کل میں یہ ٹائم پر یہ وقت پر آپ کے پاس آ جاؤں گا، اس کو بھی بلا لینا، ہم دونوں اس سے بات کریں گے، آپ کے سامنے بات ہوگی۔ دوسرے دن ٹائم مقررہ پر تو وہ دہریہ آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں کچھ دیر ہوئی۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد آیا تو دہریہ کہنے لگا کہ آپ نے دیر کیوں کر دی، آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت بہترین جواب دیا، اسی جواب میں اس کا جواب سوال کا جواب بھی تھا، اسی جواب۔ اب اس کو جواب ذرا غور سے کرنا، کیا اس نے کہا آنے میں آپ کو اتنے بڑے امام ہو گئے، وقت کی پابندی نہیں کرتے، آپ دیر کیوں ہوئے آنے میں؟ تو آپ نے جواب بھی دیا اور یہ بتا بھی دیا کہ اللہ ہے۔ اب جواب کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ آپ نے فرمایا دیکھو میاں، میں گھر سے نکلا، مجھے محل تک آنے کے لیے ایک چھوٹی سی ندی پار کرنا پڑتا ہے، وہ ندی پار کر کر محل بادشاہ کے محل تک آنا پڑتا ہے۔ تو میں ندی کے قریب گیا تو کوئی ملا نہیں تھا، کشتی چلانے والا، کشتی وغیرہ وہاں پر نہیں تھی، ملا نہیں تھا، تو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا، اب سمجھائے دیکھ، میں نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے تالاب کے کنارے میں ایک جھاڑ تھا، اچانک کٹ گیا خود بخود، اور کٹ گیا اور خود بخود اس کے چکلے بن گئے۔ اب میرے ہی دیکھتے دیکھتے وہ جھاڑ خود بخود کٹ بھی گیا، اس کی لکڑیاں نکل گئے، چکلے بن گئے، وہ کشتی بن گئی، اور میں اس کشتی میں بیٹھ کر پار ہو گیا، کوئی ملا چلایا بھی نہیں، وہ پار ہو گیا، میں آ گیا یہاں پر۔ اب وہ دہریہ عقل مند تھا نا، اس نے اپنے آپ ہوشیاری کر کے باتیں کرنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جھاڑ کٹ گیا؟ یہ کیا آپ نے باتیں بنا دی کہ جھاڑ خود بخود کٹ گیا اور لکڑیاں نکل گئے، کشتی بن گئی، اور میں اس پہ جو ہے بیٹھتے ہوئے یہاں پر آ گیا۔ اب اتنے بڑے امام ہو کے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور دہریہ کرنے لگا بڑا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک کوئی جھاڑ کو کاٹنے والا نہیں کاٹے وہ کیسے کر سکتا ہے، اور جب تک اس کو الگ ٹکڑے کرنے والا مشین نہیں چلا ہے وہ کیسے کشتیاں تختے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب تو یہ عقل یہ بات مانتی ہے کہ جھاڑ کو بغیر کاٹنے والا نہیں کٹ سکتا، اس کو کاٹنے والا ہونا پڑتا ہے، تو یہ کشتی بنانے والے کے لیے جس کو ہم جو ہے دروازہ بنانے اس کو کہتے ہیں، وہ کاریگر ہونا پڑتا ہے، تب جا کر کشتی بنتی ہے۔ جب معمولی سا جھاڑ بغیر کاٹے نہیں کٹتا اور بغیر اس کو بنانے والے کشتی نہیں بنتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر اس کے کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر رب کی موجودگی میں اتنی بڑی کائنات کہ چاند کا اپنے ٹائم پر آنا جانا، تاروں کا اپنے ٹائم پر آنا جانا، سورج کا اپنے ٹائم پر آنا جانا، یہ عقلی طور پر سمجھایا تھا آپ نے، قرآن حدیث سے نواز، کیونکہ وہ قرآن حدیث کا تو انکار کرتا تھا نا، عقلی طور پر بتایا تھا
جب تیری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک جھاڑ کو بغیر کاٹنے والا کاٹ نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر چلانے والا نہ ہو تو پھر چلائے کیسے سکتا ہے؟ جس طرح جھاڑ کو کاٹنے والا ہونا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کو چلانے والے کو رب کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، وہ ایک ہے۔ یہ اللہ کا وجود ہے، یہ عقلی طور پر بھی ثبوت ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ ہے، اس کا وجود ہے، اس کا عقلی طور پر بھی ثبوت ہے، اور بہت سے ثبوت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لیکن اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، سب سے بڑا پروف کیا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے؟ اس کا سب سے بڑا پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ یہ خود قرآن میں اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ میری سب سے بڑی دلیل کیا ہے۔ بھائی کورٹ میں، عدالت میں مدعا پر حملہ نہیں کیا جاتا، دلیلوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ جج کے سامنے وکیل جو ہے ثبوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ثبوت میں اتنی خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اور جتنے ثبوت پہ حملہ سمجھو دعویٰ کرنے والے پر حملہ۔ ثبوت جتنا مضبوط ہوگا دعویٰ کرنے والا اتنا مضبوط ہوگا۔ تو آج بھی دیکھیں دنیاوی کورٹ میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ثبوت کی بنیاد پر کیس لڑا جاتا ہے۔ ثبوت جتنا مضبوط ہوگا دعویٰ اتنا مضبوط ہوگا، ثبوت جتنا کمزور ہوگا دعویٰ اتنا کمزور ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے مثال کو، اللہ ہے، یہ اللہ کا دعویٰ، جیسا کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دعوے کا ثبوت بھی ہونا چاہیے نا کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں دعویٰ کرنے والا لا الہ الا اللہ ہوں، محمد رسول اللہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ قرآن، یہ تو آپ کہیں گے کلمہ طیبہ ہے، میں نے کہا جاؤ قرآن بھی بیان فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ برہان۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی جانب سے برہان آیا۔ اب ساری ڈیٹیل تفسیر میں دیکھیں برہان کا معنی کیا ہے، برہان کس کو کہتا ہے؟ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی جانب سے برہان آیا، تو ساری تفسیر میں آتا ہے یہاں برہان سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خود اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ اللہ ہے تو حضور کی ذات پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جس طرح اللہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت حضور ہے، اور جس نے حضور کو مان لیا اس نے رب کو ایک مان لیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیا۔ یہاں ایک بات اور کلیئر ہو جاتی ہے، جس نے نبی کی نبوت کو مان لیا اس نے رب کو بھی مان لیا، اور جس نے رب کو مانا اور نبی کو نہیں مانا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس نے نبی کو مان لیا اس نے رب کو بھی مان لیا، جس نے رسول کو مان لیا اس نے رب کو بھی مان لیا۔ تو جس طرح اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اس کا دلیل، اس کا ثبوت حضور ہے، اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں، آپ آگے بڑھیے، اسی طرح کہ نبی ہے، وہ رسول ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ جس طرح اللہ ہے وہ ایک ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہمارے نبی ہے صلی اللہ تعالی وسلم، اسی طرح نبی ہمارے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ثبوت جو ہے صحابہ اکرام کی ذات مبارکہ ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت رسول ہے، اسی طرح ہمارے نبی کے رسول ہے، اس کا ثبوت حضور کے صحابہ ہے، جن کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا اور حدیث نے بھی بیان فرمایا۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام یہ رسول کی نبوت کی دلیل ہے۔ صحابہ اکرام، پہلے آپ دیکھیں، میں کچھ بچے ذہن میں بٹھانے کے لیے میں پھر سے بات کر دیتا ہوں، صحابی کہتے ہیں کس کو ہے؟ کس کو آپ صحابی کہیں گے؟ بھائی جس رسول کی نبوت کی دلیل صحابہ ہے، تو صحابہ ہے کون؟ تو صحابی کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے، ایک حضور کو زندگی، جس نے نبی کو دیکھا، اور دوسرا ایمان لایا، ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ رسول کو دیکھنا اور ایمان لانا، جو دو ظاہری زندگی میں جس نے رسول کو دیکھا، رسول کی صحبت میں اختیار کی، اور رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا اور ایمان لانا، کیونکہ حضور کے دور میں ابو جہل نے ایمان نہیں لایا، حضور کو دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا، امیہ نے حضور کو دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو رسول کو دیکھ کر ایمان جو لا لیتا ہے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ صحابی ہے۔ ذہن میں رکھیں، وہ صحابی ہے۔
ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی وہ ذات مبارکہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کلن، اے محبوب یہ تیرے سارے صحابہ، اللہ قرآن میں فرماتا تیرے سارے صحابہ ان سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، صحابہ ہے اور جنت کا اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا، وہ سارے صحابی جنتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو صحابہ اکرام وہ ذات ہے جو نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ یہ فلسفہ ذہن میں رکھ لیا، پھر آپ کو معلوم ہوگا آگے چل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہے۔ اب اور آگے بڑھیے، اس چیپٹر کو میں یہاں روک رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دلیل ہے، اللہ ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل حضور کی ذات ہے۔ اسی طرح حضور کی نبوت، حضور ہمارے نبی رسول ہے، اس کی دلیل صحابہ اکرام کی زندگی ہے، صحابہ ہے۔ یہ ذہن فلسفہ، اس لاجک کو آپ ذہن میں بٹھا کر آگے بڑھے۔ اب غور کرے صحابہ اکرام کے بارے میں نے صحابی کس کو کہتے ہیں میں نے یہ بھی بتا دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کتنے صحابہ تھے حضور کے دور میں علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو صحابہ اکرام کی تعداد احادیث پاک کے اگر ہم نے مطالعہ کیا، علماء اکرام مشائخ اکرام سے ہم نے پوچھا، تو صحیح ڈیٹیل تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے صحابہ تھے۔ کسی نے کہا 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کسی نے کہا 1,30,000 صحابہ تھے، کسی نے کہا 1.5 لاکھ صحابہ تھے۔ ابھی 3-4 روایتیں حدیث میں آتی ہے 1.25 لاکھ یا 1,30,000 یا 1.5 لاکھ، لہٰذا یہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، بولے محبت۔ اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس تمام۔ اب دیکھیں صحابی کس کو کہتے ہیں میں نے یہ بھی بتا دیا، ان کی تعداد کتنے میں نے یہ بھی بتا دیا۔ اب اور سنیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے، اب قیامت تک کوئی غوث تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، ابدال تو بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اور نہ کوئی غوث، قطب، ابدال کوئی صحابہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اب کوئی قیامت تک جو ہے نا، یعنی صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے امام ہیں، وہ بھی صحابی کے برابر نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحابہ وہ جو غوث سے افضل، قطب سے افضل۔ اچھا ایک بات تھوڑا اور کلیئر کر دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے رسالہ قشیریہ بڑی مشہور کتاب ہے، رسالہ قشیریہ۔ اس کو جو ہے نا بڑے بڑے بزرگان دین، خود نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے خود پڑھا بھی اس کتاب کو اور اپنے مریدوں کو پڑھایا بھی۔ اب سمجھیں اس کا اندازہ لگا یہ کتاب کتنی معتبر کتاب ہے۔ رسالہ قشیریہ یہ تصوف کی کتاب ہے اور اسے طریقت کی کتاب ہے۔ ایک مرید بننے کے بعد اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ دل کو کیسے پاک کرنا ہے، مزاج کو کیسے پاک کرنا ہے، نفس کیا ہے، روح کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ تو اس کتاب میں یہ درج ہے رسالہ قشیریہ میں۔ اب سوچیں کہ بندہ نواز پڑھا کرتے تھے، تو رسالہ قشیریہ میں ایک کتاب میں موجود ہے کہ اولیاء اکرام میں کچھ بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے کچھ مقام، کچھ ٹائٹل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ پولیس کا محکمہ دیکھ لیں، آپ پولیس میں جوان ہوتا ہے، ہوم گارڈ ہوتا ہے، ایس آئی ہوتا ہے، پھر سی اے ہوتا ہے، یعنی پھر اے سی پی ہوتا ہے، پھر ڈی سی پی، کمشنر۔ تو یہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے پولیس کا، لیکن ہر ایک اس ڈپارٹمنٹ میں برابر نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ میں برابر نہیں ہے، کسی کا عہدہ بڑا ہے، کسی کا کم ہے۔ تو اسی طرح اولیاء اکرام اللہ کے محبوب بندوں میں کچھ ہے یہ ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے نیک بندوں کا، اس میں لیکن کوئی جو ہے نا قطب ہوتا ہے، کوئی جو ہے عقبا ہوتا ہے، کوئی نجبا ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیے پہلے آپ یہ بزرگوں کا مقام جو ہے صحابی کا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک میری امت میں اللہ کے کچھ نیک بندے ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا نام وہ یا تو قطب ہوگے، یا پھر عقبا ہوگے، ائمہ ہوگے، یا پھر ابدال ہوگے، یا عقبا ہوگے، یا نجما ہوگے۔ یہ ٹائٹل نام بتا رہا ہوں میں۔ اب ان کا مقام کیا ہوگا، اب سنیں ذرا، رسالہ قشیریہ کے حوالے سے میں بات بیان کر رہا ہوں، اور ذرا بچے ذرا آپ غور سے سنیں، ذہن میں بٹھائے کہ سارے معتبر کتابیں ہیں۔ قطب کون ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ہوتا ہے غوث،
اور یہ ہر دور میں رہیں گے، ہر علاقے میں رہیں گے۔ اور اس غوث یوں سمجھیے کہ جیسا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کے نیچے وزیر ہوتے ہیں، وزیر کے نیچے جو ہے سپاہی ہوتے ہیں، اسی طرح جس علاقے میں غوث ہوتا ہے، غوث کے ہاتھ کے نیچے وزیر، وزیر کے ہاتھ کے نیچے سے سپاہی، اسی طرح جو علاقے کا غوث ہوتا ہے، سمجھے وہ علاقے کا سب سے سارے ولیوں میں، یعنی پورے علاقے میں جو غوث ہوتا ہے وہ سارے ولیوں میں سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ غوث اعظم ہمارے غوث پاک پیران پیر غوث کے بھی غوث ہے۔ میں آپ غوث کہہ رہا ہوں تو آپ بغداد کی طرف ذہن نہ لے جائیں۔ غوث ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ غوث ایک مقام آتا ہے بزرگان دین، ایک اللہ کے نیک بندوں کا، نیک بندوں کو اللہ جب وہ نیک بندے ترقی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ ان کو یہ انعام دیتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں ایک عام آدمی ہوم گارڈ تھا، اچھے کام کرتے کرتے بڑا کمشنر بن گیا۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں میں ایک ولی کو اللہ جب بڑا اونچا مقام دیتا ہے تو لاسٹ مقام ہوتا ہے غوث کا۔ اور یہ غوث سے مراد غوث اعظم نہیں، ذہن میں رکھ لیا۔ اب یہ رہتے ہر پوری دنیا میں غوث دو ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ بعض روایت میں آتا ہے ایک ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک پکڑ لے، اب یہ ایک غوث پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پوری دنیا کے جتنے ولی ہوتے ہیں سب اس کے ماتحت رہتے ہیں۔ سمجھے اب غوث کے مقام بتا رہا ہوں میں، پوری دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے اور پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا، جتنے اولیاء کرام ہیں اس کے ماتحت رہتے ہیں، اسی کے تحت چلتے ہیں غوث۔ اور یہ سرکار نے کیا فرمایا، قیامت تک یہ میری امت یہ بزرگان دین رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں اگر بھائی ان کی عمر ختم ہو جائے گی، اگر انتقال بھی ہو جائے گا تو اللہ اس غوث کے بعد دوسرے غوث کو پیدا کر دے گا۔ اور انہی کے ذریعے سے جو مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، رسالہ قشیریہ میں حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، انہی بزرگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی نے اس حدیث کو روایت کرتے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں غوث ائمہ ابدال قسم کے بزرگ رہیں گے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلوں کو دور فرماتے رہے گا۔ یہ جب دعا کریں گے تو اللہ مشکلیں دور فرمائے گا، تو لہٰذا ان کے صدقے میں بلایات ٹلتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، پریشانیاں ٹلتی ہے، یہ نیک بندے، تو لہٰذا یہ غوث ہوتے ہیں۔ اور غوث کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں قطب۔ غوث کے ہاتھ کے نیچے کون ہوتے ہیں؟ قطب۔ اب یہ نیچے والا یہ دو ہوتے ہیں، اور قطب کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں ائمہ۔ یہ چار ائمہ ہوتے ہیں، اور یہ چار ائمہ مشرق، مغرب، جنوب، آفتاب، یہ دنیا کے جو چار کونے نا، یہ چار ائمہ کے صدقے میں اللہ ان کے صدقے میں چاروں کونوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سوچے ائمہ سے بڑا قطب، قطب سے بڑا غوث۔ ابھی غوث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ائمہ کی بات بتا رہا ہوں، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ رسالہ قشیریہ میں لکھے ہوئے چار ہوتے ہیں اور یہ چاروں کونوں کو سنبھالتے ہیں۔ ائمہ سے نیچے ہوتے ہیں قطب ابدال، اور یہ 7 ہوتے ہیں۔ ابدال ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں، اور یہ 7 ابدال ساتوں زمین کو سنبھالے رکھے ہیں۔ زمین کے طبقے 7 حدیث میں قرآن میں آیا ہے، یہ 7 ابدال ساتوں زمینوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا، انشاءاللہ تصوف کی بات میرا موضوع نہیں ہے، لیکن سنیں، ابدال سے اوپر ائمہ ہوتے ہیں، ائمہ سے اوپر قطب ہوتے ہیں، قطب سے اوپر غوث ہوتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جو غوث سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور جو غوث آج دیکھیں ابدال سے اوپر کا درجہ جو ہے ائمہ کا ہوتا ہے، ائمہ سے اوپر کا درجہ قطب کا ہوتا ہے، قطب کے اوپر کا درجہ غوث کا ہوتا ہے، اور غوث اعظم یہ غوث کے بھی غوث ہے جو بغداد میں آرام کر رہے ہیں۔ غوث اعظم غوث کے بھی غوث ہے، اور صحابہ اکرام وہ ہے جو سارے غوث اعظم کے بھی غوث ہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے خود غوث اعظم کی میں نے کتاب بھی لائی ہے، ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو لہٰذا صحابی کا مقام و مرتبہ آپ نے سمجھ گیا کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اب کوئی غوث بھی ان کا مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ کہیں گے اتنا بڑا مقام و مرتبہ صحابی کو ملا کیسے؟ کیا زیادہ عبادت کرتے تھے؟ میں نے کہا دیکھو، صحابی کو زیادہ عبادت کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا۔ کیوں بھائی؟ کچھ صحابی ایسے بھی ہے، جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ جنگ ہو رہی تھی، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جنگ ہو رہی تھی، وہ ایک روایت میں گنا کھا رہے تھے، ایک روایت میں کھجور کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے انہوں نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے، تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھی،
اگر میں بھی آپ پر ایمان لاؤں اور میں جنگ میں جا کر لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ شہید کو کیا دے گا؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تجھے جنت داخل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ انہوں نے کھجور سائڈ میں رکھا، کہا میں ایمان لاتا ہوں آپ پر، ایمان لا لیے اور جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے اسی وقت شہید بھی ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے وہ جو شخص تھے انہوں نے کچھ دیر پہلے کلمہ پڑھا تھا اور پڑھا، گئے جنگ میں گئے، شہید ہوئے ہو گئے۔ اب وہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، نماز تو پڑھی نہیں تھی انہوں، بھائی ابھی جنگ ہو رہی تھی، سرکار سے انہوں نے ادھر بات کیا اور ادھر گئے اور شہید بھی ہو گئے ایمان لا کر، تو نہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، کوئی موقع نہیں ملا، نہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، چلو بھائی رمضان کا مہینہ تھا روزہ، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا نا۔ یوں سمجھے کہ دن میں 10 بجے انہوں نے ایمان لایا، آدھے گھنٹے میں ان کا وہ شہید بھی ہو گئے آدھے گھنٹے میں، تو یہ آدھے گھنٹے میں انہوں نے عمل کیا کیا؟ کوئی ایسا عمل تو بتایا نا، کچھ تو ایسا نہیں کیا، لیکن ایمان لایا اور جا کر شہید ہو گئے۔ وہ صحابی بھی غوث اعظم سے افضل ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو صحابی عمل سے نہیں بنتا، آپ جائیں گے، کیونکہ غوث اعظم نے 40 سال عبادت کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی غوث پاک نے، لیکن یہ صحابی تو ابھی کچھ نماز پڑھے نہیں تھے، موقع نہیں ملا، لہذا 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر گئے، شہید بھی ہو گئے۔ وہ صحابی غوث اعظم سے افضل کیوں؟ عمل تو کچھ کیا نہیں، پھر افضل کیوں، بڑے کیسے ہو گئے؟ تو علماء کہتے ہیں یہاں صحابی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو، صحابی عمل سے بڑا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی نظر سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی نظر مبارکہ ہوتی ہے، جس پر حضور نظر ڈال دے پھر وہ جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ۔ سوچے یہ حضور کے تکنے، حضور کو دیکھنے سے صحابی کو اتنا بڑا درجہ مل گیا، تو خود میرے اور آپ کے نبی کا کتنا مقام و مرتبہ اعلیٰ و بلند ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو ایک قانون بتا رہا ہوں، یہ 1400 سے زیادہ مسلمانوں کا جو ماننا ہے، جو عقیدہ قرآن حدیث کی روشنی میں، پہلے میں قانون بنیاد بتا رہا ہوں کہ صحابی کون ہے، صحابی کا مقام کیا ہے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ اب یہ ساری ڈیٹیل آپ سمجھ جائیں گے کہ صحابی کا مقام و مرتبہ کیا تھا، یہ ذہن میں نے ابھی بٹھا دیا، اب آپ سمجھ گئے۔ لیکن اب دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں، آپ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی، اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، بولے نا محبت سے سبحان اللہ، خاموش نہ رہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اس کتاب کا نام، آج تھوڑی علمی بات کریں گے ہم، اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین اور لکھنے والے غوث اعظم ہیں۔ اب اس کتاب میں جب صحابی کے بارے میں آ گئے، میں نے ابھی بتا دیا صحابی کس کو کہتے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، لیکن غوث پاک کی اس کتاب سے میں کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے، بہت بزرگ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے کیا کہا؟ اہل سنت و جماعت، یہ غوث اعظم کی زبان سے بھی لکھ رہا، بولے نا سبحان اللہ۔ ہاں یہ آج لوگ کہتے ہیں اہل سنت جماعت کب سے، میں نے کہا غوث اعظم خود سنی ہے الحمدللہ، اور اپنی کتاب میں بار بار غوث اعظم کہتے ہیں میں ناجی فرقہ سنی جماعت سے میرا تعلق ہے۔ اور اس بات پر کیوں غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ جن باتوں میں صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات ہے، اور کیا اختلافات ہیں میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا ابھی، ان سے زبان کو روکا جائے۔ اس میں بحث عام آدمی کو کیا کرنا ہے، صحابہ کرام آپس میں جو لڑے، عام آدمی کیا کرے، غوث اعظم پر میں خاموش رہو، بولا سبحان اللہ، تم خاموش رہو، عام آدمی سے بحث اور گفتگو نہیں کیا جائے، صحابہ کی بدگوئی سے زبان کو بند رکھا جائے، ان کے فضائل اور محاسن کو بیان کرنا، ان کے باہمی اختلافات کو خدا کے سپرد کر دو، یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو آپس میں کچھ رنجش ہوئی ہے، صحابہ کے اختلافات ہوئے ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس اختلافات پر بحث نہ کرے اور زبان کو بند رکھے، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ اور آج کچھ اپنے نام نہاد سید، اپنے آپ کو سید بولنے والے، غوث اعظم کے اولاد ہونے والے امیر معاویہ کو گالیاں دیتے، خود حیدرآباد میں ہو رہا ہے ایسا، امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے سیدوں کو نہیں دیکھو، سیدوں کے سردار غوث اعظم کی بات کو سنو، غوث اعظم تو امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپس میں۔ پھر آگے غوث اعظم نے بیان فرمایا اور بہت بہترین حدیث پاک یہاں پر
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک آپ سنیے، یہ غوث اعظم کی کتاب غنیہ سے بیان کر رہا ہوں میں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اگر بعد میں اگر کسی اردو پڑھنے آتا ہے وہ دیکھ لے۔ اللہ کے رسول، اب دیکھیں صحابہ کا مقام بتا رہے غوث اعظم۔ پہلے تو کہا کہ آپس میں جو ان کے اختلافات تھے صحابہ اکرام کے، اس کے لیے عام مسلمان منہ بند کر رہے، خاموش رہے، اختلافات میں کہ جھگڑوں کو آپ ان کے بارے میں کچھ بات نہ کریں، اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ پہلے تاکید کی صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں مسلمانوں کو۔ پھر آگے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کو لا رہے ہیں، آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تم زبان روکو، یعنی کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہ میرے صحابہ باہمی نزاعات سے اپنے کو بچائے رکھو، یعنی کسی کو برا نہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص، اب غوث اعظم فرماتے سر حدیث سناتے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ حدیث بیان کر رہے غوث اعظم کہ پہلے تو تم لوگ صحابہ اکرام کی حدیث کیا ہے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ مت بولو، خاموش رہو، خاموش رہو۔ کیوں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث غوث اعظم نے لکھا اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں غریبوں میں خیرات کرے، لیکن پھر بھی میرے صحابہ جو آدھی مٹھی گھیو دیتے تھے نا اللہ کی راہ میں، اللہ ان تم سے زیادہ میرے صحابی کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آدھی مٹھی گھیو تو میرے صحابی سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ احد پہاڑ، اب سنیں جو لوگ حج کر چکے یا نہیں کرے، یا عمرہ کر چکے یا نہیں کرے، اللہ ان سب کو سعادت نصیب کرے۔ پہلے ذہن میں بٹھائے کہ احد پہاڑ کتنا لمبا چوڑا ہے جانتے ہیں آپ؟ احد پہاڑ جو آج کٹ کٹا کر، ابھی جو مدینہ منورہ میں احد کا جو پہاڑ ہے کٹ کٹا کر اس کی لمبائی چوڑائی 5 کلومیٹر تک ہے، لمبائی چوڑائی 5 کلومیٹر تک ہے، وہ بھی کٹ چکا ہے، بیچ میں سے آبادی ذرا بڑھ گئی مدینہ پاک کی، احد پہاڑ تک جو ہے وہاں تک آبادی آ گئی ہے، تو ورنہ وہ 8 یا 9 کلومیٹر تک اس کی لمبائی چوڑائی تھی۔ سوچے کہ سرکار کیا فرمایا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، بولو سبحان اللہ، ہاں 9 کلومیٹر تک کا پہاڑ، سوچے ذہن میں رکھ لیا آپ، اتنا پہاڑ لمبائی چوڑائی ملا کر اتنا سونا اب اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، سرکار فرماتے پھر بھی میرے صحابہ جو آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں دیتے اس کے برابر تم نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اعمال میں میرے صحابی کے برابر تم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تم صحابی کی طرح نہیں ہو سکتے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا، یہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں ایک اور حدیث اسی کتاب سے بیان کر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور یہ تمام یہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، یہی غوث اعظم دستگیر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث لکھتے ہوئے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، ان کو میرے لیے انصار اور میرے رشتہ دار بنا دیا۔ آخری زمانے میں سننا یہ حدیث پاک، آخری زمانے میں ایک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کے مرتبے کو گھٹائیں گے، خبردار، سرکار فرماتے خبردار تم ان کے ساتھ نہ کھانا کھانا، نہ نکاح کرنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کے جنازے میں پڑھنا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت کرنا جائز ہے، خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، ان پر لعنت کرنا جائز ہے، وہ کبھی جائز ہے۔ حضرت جابر اور ایک یہاں روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اب سنیں آپ یہ حدیث کو، پہلے آپ اس کی تھوڑی تشریح میں کر دیتا ہوں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں حدیث کو لکھتے ہوئے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں مجھے چن لیا، سارے نبیوں میں افضل میں ہوں، اور چنا کس نے؟ اللہ نے۔ ذہن میں رکھیے آپ، ہمارے اور آپ کو چننے میں غلطی ہو سکتی ہے، رب کے چننے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم کسی کو چنتے ہیں، انکوائری کرنے کے بعد بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے، لیکن سنیں یہ تو حضور کی ذات ہے نا۔ آگے سرکار کیا فرماتے ہیں، میرے لیے مجھے اللہ نے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے۔ تو صحابہ کون ہے جن کو اللہ نے صحابی بننے کے لیے اللہ نے چن لیا؟
اللہ نے چنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو صحابی بننے کے لیے چن لیا ہو، وہ صحابی میں دنیا کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ صحابی غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ صحابی کے بارے میں غیر غلط الفاظ نکالنے والے، سرکار آگے فرماتے ہیں ہاں ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا آج نہیں ہو رہا میرے معاویہ کی شان میں لوگ گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اپنے آپ کو سنی سید بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو غوث اعظم کی اولاد کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں غوث اعظم کی اولاد کرنے والوں سیدوں، اور تمہارے جد کی بات کریں گے، غوث اعظم کی بات کریں گے۔ غوث اعظم خود کہہ رہے ہیں، یہ حدیث پاک کو لا کر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور میں نے شروعات میں مقدمے میں آپ کو بیان کر دیا اسی کتاب سے، خود غوث اعظم نے نام لے کر کہا ہے جو لڑائی جھگڑے امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوا ہے، اس پر عام لوگ کچھ نہ بولے، خاموش رہے۔ تو لہٰذا آج کون منہ اٹھائے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے؟ تو خیر یہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، خود بڑوں کا یہ عقیدہ تھا۔ آگے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو میرے صحابہ کو گالی دیں گے، تو لہٰذا سرکار کیا فرمایا؟ نہ ان سے بات کرنا، بولے نا سبحان اللہ، کیا پیاری بات میرا خیال ہے، نہ ان سے ملاقات کرنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کی بچی سے نکاح کرنا، اگر مر بھی جائے تو ان کے جنازے میں نہ جانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور رحمت للعالمین آقا یہ بیان فرما رہے ہیں۔ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، جس کا دل جتنا نرم ہے شاید کسی اور کا نہ ہو، شاید نہیں بلکہ حقیقت ہے، اللہ نے میرے آقا کو بڑا نرم دل بنایا ہے، یہاں تک اتنا نرم دل بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ منافقون یا سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اے نبی کبھی کبھی دشمنوں پر شدت بھی کیجیے، غصہ کیجیے آپ۔ اللہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے سورہ توبہ میں اے میرے محبوب ان دشمنوں پر شدت بھی کیجیے۔ سوچے میرے آقا کتنے نرم دل والے ہیں، کیسا امن اور پیار اور شانتی اور پیغام دے رہے ہیں، لیکن وہ میرے آقا علیہ السلام یہاں جلال دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابہ کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ اٹھو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ اس کو سلام کرو، ارے اگر مر بھی جائے تو جنازے میں مت جاؤ۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے غنیت الطالبین سے بیان فرما دیا ہے۔ اب سنیں آپ ایک اور حدیث مبارکہ، میں یہ کیوں بیان کروں، میں آگے چل کے اس کی وجہ بھی بیان کروں گا۔ صحابہ کا پہلے مقام تو آپ کو فلسفہ بنیاد آپ کو سمجھ میں آ جائے نا، انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو ایک بیان کرتا ہوں۔ اچھا ایک اور تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں ایک چیز کا، اہل سنت و جماعت کا نظریہ عقیدہ کیا ہے، ذرا اس پر بھی غور کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے صحابہ میں، یہ ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، دونوں میں ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر ٹھیک ہے ہوئی ہے، ہم ان دونوں گروہ کو برا نہیں بولیں گے کیونکہ سرکار نے غوث اعظم نے بھی منع فرمایا ہے کہ ہمیں خاموش بیٹھنا ہے، لیکن سنیوں کا نظریہ کیا ہے، دونوں میں حق پر کون تھے؟ دیکھیں امیر معاویہ کا یہ ماننا تھا، امیر معاویہ یہ کہہ رہے تھے حضرت علی سے کہ عثمان غنی کے جو عثمان غنی کو جو شہید کر دیا گیا 5 یا 7 دن بھوکا پیاسا رکھ کر، ان دشمنوں کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ یہ امیر معاویہ حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ ان دشمنوں کو پکڑو ان کو قتل کرو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ ابھی موقوف نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا، 44 ممالک میں اسلام پھیل چکا تھا، ابھی سیاسی طور پر ایسا حالات بھی نہیں تھے۔ اگر حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے الحمدللہ، خلیفہ بننے کے بعد اگر حضرت علی ان دشمنوں کو، کیونکہ وہ دشمن مار کر مسلمانوں کے بیس میں پھر فوج میں چھپ گئے تھے، دکھنے وہ مسلمان ہی تھے، اگر ہم موقوف ایسا ہے کہ دشمن باہر سے دشمن ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اگر ہم خود اپنے یہاں دشمنوں کو پکڑ کر مارنا شروع کرے تو دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لہذا حضرت علی کہہ رہے تھے کچھ وقت دو، آگے چل کر ہم دشمنوں کو ایک ایک کو چن چن کر عثمان غنی کے قاتلوں کا ہم بدلہ لیں گے، لیکن امیر معاویہ کہنے لگے ابھی لو، اور امیر معاویہ کی تائید میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کھڑی ہو گئی، بولے نا محبت سبحان اللہ، حضور کی مقدس بیوی، اور یہ آپس میں جو لڑائی ہوئی ہے ان دونوں میں، ظاہر میں رکھنا یہ کوئی دنیا کی غرض کی لڑائی نہیں تھی، نہ کوئی کرسی کی لڑائی تھی، نہ کوئی پیسے کی لڑائی تھی، نہ کوئی سیاست کی لڑائی تھی۔ اور اگر بھائی دو لوگ، اگر میں دنیاوی بات بتا رہا ہوں، یہاں امیر معاویہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ نہیں بتا رہا ہوں، اگر مقام و مرتبہ بتاؤ تو یہ سن لیجیے آپ، امیر معاویہ اور حضرت علی میں مقام و مرتبہ میں کون افضل ہے؟ میں آپ کو یہ سنیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، حضرت علی تو دور کی بات ہے، امیر معاویہ امام حسین کے برابر بھی نہیں ہے،
بولے محبت سے سبحان اللہ. میں مقام و مرتبے کی بات بتا رہا ہوں, عظمت و شان کی بات بتا رہا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ امیر معاویہ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام کو قبول کیا ہے, اور امام حسین بچپن ہی میں اپنے نانا کے گھر پھیل رہے تھے. تو سننا یہ بات فضیلت کی بات, اور یہ آپ کہیں گے یہ فضیلت آپ نے کہاں نکالے؟ میں آپ کو قرآن بتاؤں گا, خود اللہ نے فضیلت سے بیان کی ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جو مسلمان ایمان لائے ان کا مقام ان سے بڑا ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے. تو یہ ہم نے درجے ہم نے نہیں رکھے, اللہ نے خود رکھے. میں آپ کو آیت پڑھ کر سورہ حدید کے انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا, لیکن سنیں میں مسلمانوں کا سنیو تمہیں عقیدہ بتا رہا ہوں. امیر معاویہ مقام مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ورنہ امیر معاویہ امام حسین کے برابر بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں امیر معاویہ حضرت علی میں تو جنگ ہوئی ہے, دونوں طرف کے صحابہ میں حق پر کون تھے؟ حضرت علی تھے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. مولا علی حق پر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کر رہے تھے, نہ وہ دنیاوی غرض تھی, نہ دنیا کے فائدے کے لیے تھا, نہ کرسی کے لیے تھا, نہ پیسے کے لیے تھا, نہ کسی کو معاذ اللہ نیچا کرنے کے لیے تھا. ورنہ حضرت امیر معاویہ تو مولا علی کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ ایک آدمی نے ملک شام میں امیر معاویہ کے سامنے حضرت علی کی شان بیان فرمائی, تو آپ اتنے خوش ہوئے اور خوش ہو کر ہزاروں درہم اس کو دے کر کہا تو جیسا حضرت علی کے بارے میں بیان کر رہا ہے میرے علی ایسے ہی ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. خود امیر معاویہ ملک شام میں اپنے محل میں جس جگہ آپ تھے, آپ نے حضرت علی کے شان میں منقبت پڑھنے والے کو انعام دیا, اور انعام دے کر کہا تو ایسے ہی ہے. تو آپس میں جو لڑائی ہوئی ہے یہ کسی کرسی کے لیے نہیں تھی, یہ ایک دونوں طرف یہ حضرت امیر معاویہ کہے میں سچ پہ ہوں, حضرت علی کہہ رہے تو میں حق پر ہوں, لیکن حقیقت میں حق پر علی ہی تھے رضی اللہ. تو لہٰذا اس جھگڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ ان آپس کے جھگڑوں میں تمہیں خاموش رہنا چاہیے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اب میں کیوں چھوڑوں اس بات کو؟ آج ہو رہا ہے محرم کا مہینہ آ جائے تو پہلے تو یہ جھگڑے کو چھیڑتے تھے شیعہ لوگ, رافضیہ چھیڑتے تھے کہ امیر معاویہ ایسے گالیاں وہ دیتے, آج بھی وہ تو شیخین کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو لہٰذا لیکن آج وہ نا نام نہاد اپنے آپ کو سنی کہنے والے, سروں پر ہری ٹوپی بھی ہے, کسی کے سر پر پیلی ٹوپی بھی ہے, اور اپنے آپ کو سنی کہنے والے, اپنے آپ کو بزرگوں کی اولاد کہنے والے امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے. میں کہتا ہوں تم اپنے آپ کو بزرگوں کی اولاد کہتے ہو, سنی کہتے ہو, لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ہم سنی ہے, ہم فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہے. میں نے کہا دیکھو سارے بزرگوں کے امام غوث اعظم ہے, وہ غوث اعظم کا عقیدہ تو کم سے کم اپنا لو, کم سے کم غوث پاک کی تو بات مان لو. غوث اعظم نے خود فرمایا کہ ان کے آپسی جھگڑے میں تم خاموش رہو, کوئی آواز نہیں کرنا چاہیے, منہ بند رہنا چاہیے. تو لہٰذا کیونکہ دیکھیے ایک اور حدیث خطبات محرم میں یہاں میں آپ کو بیان کر دیے. دیکھیں جس طرح نماز, روزہ, عبادت ایمان لانے کے بعد ہم پر فرض ہو جاتے ہیں, ایمان لانے کے بعد ہم پر فرض ہو, اسی طرح ذہن میں رکھے جیسا نماز ضروری ہے ایمان والے کے لیے, جیسا روزہ ضروری ہے رمضان کے مہینے میں ایمان والے کے لیے, اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے ایمان والے کے لیے, اسی طرح حضور سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. حضور کی محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے. اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان میں, امام مسلم نے کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یعنی یہ نہیں کہہ رہے سرکار کہ جان سے محبت مت کرو, جان سے محبت کرنا, جان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے, اپنی خود کی جان کا خیال. لہٰذا بیوی بچوں سے محبت نہ کرو, بھائی تم پر وہ حقوق کر دیے گئے, ان سے بھی محبت کرو, ان کے حق ادا کرو, لیکن ماں باپ کا حق ادا نہ کرو. یہ نہیں کہہ رہے کہ ماں باپ, لیکن سرکار فرما رہے ماں باپ سے زیادہ, ماں باپ کی محبت ہو, بیوی بچوں کی محبت ہو, خاندان رشتہ داری سب کی محبت بھی تم پر ضروری ہے, لیکن سب سے آگے میری محبت کو رکھو. حضور کی محبت کو سب سے آگے رکھنا ہے آپ کو, تبھی آپ کا ایمان کامل ہوگا, تبھی آپ مضبوط ایمان والے ہوگے. تو لہٰذا اب حضور سے محبت کرنا بھی فرض ہو گیا. قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں سورہ توبہ میں کئی آیت میں پڑھ کر حضور سے محبت کرنا نماز سے زیادہ فرض ہے. اب ذہن میں رکھے جس طرح حضور سے محبت کرنا ضروری ہے, اب ذہن میں نہ آئے کہ جس طرح حضور سے محبت کرنا ضروری ہے, اسی طرح حضور سے جو چیز نسبت ہو جائے ان نسبتوں سے محبت کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے.
ان نسبتوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے صحابہ حضور کے صحابہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہے, تو حضور سے محبت ہوگی تو صحابہ سے بھی محبت ہوگی. اگر تم صحابہ سے چڑھتے ہو تو یقین جانو تم صحابہ سے نہیں چڑھ رہے ہو, تمہارے دل میں حضور کی محبت آئی ہی نہیں, محبت آئی ہی نہیں, تم ایمان مکمل تمہارا ہوا ہی نہیں. اس وقت ایمان مکمل ہوگا جب حضور کی محبت ضروری ہوگی. اور حضور کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ تم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے بنو. کیوں؟ میں خود نہیں فرماتا. دیکھیں یہ خطبات محرم میں حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کے لیے اللہ سے ڈرو. اللہ سبحان اللہ, 3 بار سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یاد رکھو جس نے صحابہ سے محبت کی, اب حضور فرما رہے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. پھر آگے سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا, میرے صحابہ کو گالیاں دی, میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی, سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اس نے رب کو تکلیف پہنچائی, اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی, اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں پتہ کیا چلا کہ صحابہ کی محبت ہی حضور کی محبت ہے. حضور کی محبت یعنی حضور کی محبت ملے گی کیسے؟ تو صحابہ ذریعہ ہے حضور کی محبت کا. تو صحابہ, اس لیے سرکار فرماتے ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں, تاروں کے مانند, اور میرے گھر والے کشتی کے مانند, اہل بیت کشتی کے مانند ہے. تو لہٰذا تم میرے صحابہ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے اور میرے اہل بیت کشتی کے مانند ہے. سرکار فرماتے ہیں جس طرح تاروں کو دیکھ کر بندہ منزل تک پہنچ جاتا ہے, اسی طرح میرے کسی بھی صحابی کو پکڑ لو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. تو لہٰذا منزل تک پہنچنا ہے تو صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے اور اہل بیت سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. لیکن میں صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو یہاں تک جتنی دیر تک میں سمجھا رہا تھا, اب آئے یہاں تک میں آپ کو صحابی کس کو کہتے ہیں اب میں چیپٹر میں یہاں بند کر رہا ہوں. اور جو اہم موضوع میرا آیا تھا, آج کا ٹاپک جو تھا وہ افضلیت ابو بکر صدیق تھا. اس پر سمجھانے کے لیے پہلے میں نے صحابی کے بارے میں سمجھایا کہ صحابی کا مقام کیا ہے قرآن حدیث میں. میں نے حدیثیں سنائی, آپ کو قرآن بھی آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بھی. یہ سارے ڈیٹیل میں نے اس کے رکھا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ کی سب سے بڑی دلیل حضور ہے, اللہ ہے اس کی دلیل حضور ہے, اور حضور کی سب سے بڑی دلیل حضور نبی ہے, رسول ہے, اس کی دلیل صحابہ ہے. اور صحابہ کا مقام میں نے بتا دیا, مرتبہ میں نے بتا دیا, ان کا کیا مقام ہے مرتبہ میں نے یہ بھی بتا دیا. اب قیامت تک کوئی غوث یا قطب صحابی نہیں بن سکتا, صحابہ کا مقام نہیں لے سکتا, یہ بھی بتا دیا. صحابہ سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں حدیث میں کیا ہے میں قرآن کی آیت بھی بتاؤں گا. حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیا حضور نے خود فرما کہ صحابہ سے محبت کرو اور صحابہ کو گالی دینے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو, یہ حضور نے بیان فرما دیا. یہ بھی میں نے حدیث بیان فرما دی. اب ساری ڈیٹیل رکھ کر انشاءاللہ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہو گیا کہ صحابی کے بارے میں آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے. آپ سمجھ گئے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں, صحابہ کا مقام کیا ہے, صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. اب سنو, جب صحابہ کی تعداد کیا ہے 1 لاکھ, 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ, 1.5 لاکھ صحابہ پکڑ لے تو 1.5 لاکھ صحابہ. جس طرح اولیاء اکرام میں مقامات ہے کہ کوئی ائمہ ہے, کوئی قطب ہے, کوئی ابدال ہے, کوئی غوث ہے, اسی طرح صحابہ کے بھی درجے ہیں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. صحابہ اکرام میں بھی درجے ہیں, صحابہ اکرام میں بھی درجے ہیں. اور سب سے بڑا صحابی, درجے میں سب سے بڑا مقام رکھنے والا وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سب سے افضل صحابی. آپ ممبر پہ اکثر امام نے پڑھتے کو سنا ہوگا بعد الانبیاء بالتحقیق, خطبے میں ہر جمعہ میں پڑھا جاتا ہے بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق. یعنی اس زمین پر سارے نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ اچھا یہاں میں اس مسئلے کو یہاں چھیڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں صحابی ابو بکر صدیق کی سیرت, یہ آپ کون تھے, ان کا بچپنا کیسا تھا, ان کی جوانی کیسے تھی, آپ کیسا ایمان لائے, آپ کا مقام مرتبہ, یہ ایک ہمارا آنے والا جمعہ کیونکہ 22 اسی مہینے کی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے, عرس مبارکہ ہے. آنے والا جمعہ 22 تاریخ ہی ہے. جب ہم بات کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق,
آج جو موضوع ہے میں خاص طور پہ کیوں چھیڑا، میں اس کا وجہ بتاتا ہوں. اب میں شروعات میں کہا تھا، میں وجہ بتا. آج کا جو موضوع ہے وہ افضلیت ابو بکر صدیق ہے. کیا مطلب؟ سنیے آج کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہمارے سنی، میں رافضیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ شیعوں کی بات کر رہا ہوں، میں آج بچوں کا ذہن جو بھٹکایا جا رہا ہے سنی بن کر، میں اس بات کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو تعجب ہی ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو غوث اعظم کی اولاد کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو غریب نواز کی اولاد کہہ رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ شیعوں جیسا عقیدہ. یہ شیعوں نے عقیدہ نکالا تھا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. نہ، یہ آج قوالیوں میں آپ نے قوال میں سنا ہوگا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. اسی بات کو لے کر یہاں سنیوں میں جو ہے ایک بال پیدا کر رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے، اور بیان کرتے نہیں بھائی علی کا پہلا نمبر. لیکن سنو میں بتاتا ہوں قرآن حدیث سے، دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. یہ عقیدہ ہے، یہ فضیلت کی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے. فضیلت کی بات آتی تو ہم خاموش ہو جاتے. یہ اجماع ہے شروع سے صحابہ اکرام کا کہ سب سے افضل ابو بکر ہے. لیکن آج کچھ لوگ جو ہے نا ایک بات کر رہے ہیں. دیکھو بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ آ جائیں، میں آج اہم تو ہوا ہے کیوں میں نے اس بات کو چھڑا. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی جو خلافتیں ہیں ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے. اب انہوں نے لاجک نکالا، ایک ظاہری خلافت ایک باطنی خلافت. اور ظاہری طور پر خلافت حضور نے ابو بکر صدیق کو دیا، اور باطنی خلافت کو حضور نے مولا علی کو دیا. لہذا دیکھیں حضرت علی کی عظمت پہ لاکھوں سلام. میں معاذ اللہ حضرت علی کا مقام ہم کون گھٹانے والے. حدیث پاک ہم جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی دل، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی ایمان اسی کے دل میں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ عظمت ہے ہمیں ہے. لیکن خود وہ مولا علی کہے دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، تب کیا کہو گے؟ خود علی کہے، علی مولا کائنات خود کہے تم مجھے محبت کر دو، کرنا بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے. سرکار نے فرمایا علی کی محبت جس کے دل میں ہے اسی کے دل میں ایمان رہے گا. سرکار نے فرمایا علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، منافق محبت نہیں کرے گا. لہذا علی کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، علی کی محبت ایمان ہونے کا ثبوت ہے، اس پر کوئی شک نہیں. خود مولا علی کہہ دے کہ مجھ سے افضل ابو بکر ہے، اب کیا کہو گے آپ؟ خود مولا علی کہہ دے. اور کہا حضرت علی نے جامع ترمذی میں آپ دیکھیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے دوسری بیوی کے بیٹے محمد بن حنفیہ ان کا نام تھا. تو انہوں نے پوچھا اپنے والد مولا علی سے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے. حضرت علی سے پوچھا صحابہ میں سب سے افضل کون ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال ابو بکر صدیق. بولے محبت سے سبحان اللہ. صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، یہ مولا علی کا عقیدہ ہے. پھر فرمایا ان کے بعد کون ہے؟ پھر قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا حضرت عمر ان کے بعد ہے. میں حدیث بھی بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھے. لیکن آج ایک لاجک دے دی گئی، ایک ذہن دے دیا گیا. بچوں ذرا غور کریں، سلسلوں میں ایک بات ہو رہی ہے کہ دیکھو ہاں بھائی ہم مانتے ہیں کہ علی ابو بکر افضل ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ابو بکر حضور کے پہلے خلیفہ ہے. بھائی مانو، لیکن کیا کریں؟ نہیں، حضرت ابو بکر سیاسی طور پر خلیفہ بنے. اب ذہن انہوں دے رہے ہیں یہ سیاسی اور یہ روحانی، یہ ان لوگوں نے نکالا ہے، پہلے کسی نے ایسے نہیں نکالا تھا. میں قرآن کی آیت بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ یہ سیاسی طور پر ابو بکر پہلے ہے اور ولایت کے طور پر علی پہلے ہے. اس طرح کی بات کر کر ہمارے ذہن، اور یہ عقیدہ رافضیوں کا ہے، سنیوں کا ہو ہی نہیں سکتا. نہ کسی بزرگ کا عقیدہ، نہ کسی بزرگ کا عقیدہ ہے. ذہن میں رکھیں آپ. اور اپنے آپ کو غریب نواز کی اولاد کہہ رہے، اپنے آپ کو غوث اعظم کی اولاد کہہ رہے، اور کہہ رہے نا بھائی سنو، حضور کی خلافت ظاہری ایک ہوتی ہے باطنی ایک ہوتی ہے. ظاہری خلافت ابو بکر کو ملی، باطنی خلافت مولا علی کو ملی. لہذا ہم تو مانتے ہیں کہ ابو بکر ہے لیکن خلیفہ بننے میں افضل ہے اور علی ولایت میں افضل ہے. ہم نے کہا یہ تم نے ڈھونگ نکالا ہے، تم نے یہ بندر باز کیا ہے، تم نے یہ بانٹا ہے. سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل پہلے ہے. بولو نا سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں گا ابو بکر صدیق افضل پہلے ہے، خلیفہ بعد میں ہے. خلافت تو بعد میں ملی ہے، افضل پہلے، افضل پہلے. اور جتنا زیادہ افضل ہوتا ہے وہ روحانیت اتنا بڑا مقام رکھتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق افضل پہلے ہے اور خلیفہ بعد میں ہے.
تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ نہ بھائی نہ، ظاہری خلافت ابو بکر کو ملی، باطنی خلافت مولا علی کو ملی. نہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہیں وہ کیسے ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ غنیۃ طالبین غوث اعظم کی کتاب، بولی سبحان اللہ. یہی عقیدہ غوث پاک کا بھی رہا، یہی عقیدہ مسلمانوں کا. اچھا پہلے آئیے غوث اعظم کی کتاب اسے حوالہ دینے سے پہلے میں آپ کو قرآن کی طرف لے چلتا ہوں. یہ صحابہ کے لے کر تابعین، دیکھیں جو نبی کو دیکھے وہ صحابی، اور جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی، اور جو تابعی کو دیکھے اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذہن میں رکھ لیں آپ، یہ ذرا بہت اہم بات بتا رہا ہوں جو ہمارے حیدرآباد میں بھی خاص چل رہا ہے. فرقائی کوئی اپنے آپ کو ظریف چشتی کہہ کر آ کر کہہ رہا ہے علی ولایت میں افضل ہے، ابو بکر خلافت میں افضل ہے. میں نے کہا یہ بنڈر باس مت کرو، یہ بانٹو مت. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چشتی وشتی تم اپنے بزرگوں کے عقیدے، آج کے جو ہے نا بعض لوگ ان کے قبر میں جو بزرگ آرام کر رہے ہیں وہ بزرگوں کے عقیدے پہ بیٹھنے والے سجادے، میں ہر درگاہ کے سجادے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے ماشاءاللہ سجادے ہیں جو ابھی بھی اپنے بزرگوں کے بتائے طریقے پہ چل رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں بزرگ ایک بول رہے ہیں انہوں الگ بول رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ماننا کہ ابو بکر سارے صحابہ میں افضل ہے، صرف خلافت میں افضل نہیں ولایت میں بھی افضل ہے، یہ ماننا صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، تبع تابعین کے دور میں بھی تھا. 1400 سال سے جس بات پر مسلمانوں کا اجماع رہا کہ ابو بکر افضل ہے سارے صحابہ میں، ولایت کے اعتبار سے ہو یا خلافت کے اعتبار سے ہو، آج وہ مسئلہ کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ آج اس مسئلے پر کیوں بات کی جا رہی ہے؟ آج اس مسئلے پر بچوں کے ذہن کو کیوں بھٹکایا جا رہا ہے؟ ہمارا سوال. بھائی ایک بات بتائیں، اسلام پھیل کر کتنے سال ہوا؟ ارے بچے سب مل کر بولو کتنے سال ہوا؟ 1400 سال ہو نا. یہ ساری باتیں کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، یہ باتیں پہلے اس باتوں پر بات ہو چکی ہے، ڈسکس ہو چکا ہے کہ کون افضل ہے کون کیا ہے. ان باتوں پر پہلے بات ہو چکی ہے. اگر آج اس باتوں کو لے کر بحث کر لیتے بیٹھوں گے مارکیٹوں میں، آج یہ باتوں ویڈیو بنا کر بھیجو گے، میں کہتا ہوں پھر دیکھنے والا غیر مسلم کہے گا ارے یار اسلام آ کر 1400 سال ہو گیا، ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ نبی کے بعد افضل کون ہے. وہ غیر بولے گا ہے. پہلے جن باتوں پر اجماع ہو گیا ہے ان باتوں پر ایمان رکھنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے. صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر تبع تابعین کے دور تک لے کر سب یہی کہتے تھے کہ سارے صحابہ میں ابو بکر افضل ہے، روحانی اعتبار سے یعنی ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو. اور اس اجماع کو اللہ نے پسند فرمایا. اور قرآن سورہ نساء آیت نمبر 115 جس میں اللہ ارشاد، کسی بات پر مسلمان جمع ہو جائے نا، سارے مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا؟ دمادم مسخل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. لیکن سنیں آپ، اب یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا. اب ہٹ کر کوئی آ کر کہہ رہے نہیں بھائی دمادم مسخل اندر علی کا پہلا نمبر، یہ قوالہ کرے. میں نے کہا نا یہ تم قرآن حدیث سے ہٹ رہے ہو اور اللہ کو پسند نہیں ہے. سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے آپ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو رسول کے خلاف کرے بات اس کے کہ حق راستہ ان پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ نکالے، الگ راستہ نکالے. دیکھیے آپ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ فرماتا ہے جس بات پر مسلمان اتفاق کر چکے ہیں، اجماع کر چکے ہیں کہ اس بات سے ہٹ کر اگر کوئی بیچ میں آ کر مسلمانوں سے ہٹ کر راستہ نکالے کہ کہنے یہ راستہ غلط ہے، یہ بات ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. تو لہٰذا دمادم مسخل اندر ابو بکر کا یہ مسلمانوں کا شروع سے عقیدہ چلتے آ رہا ہے، یہ پہلے سے عقیدہ. اور اس اجماع کو اللہ نے خود پسند فرمایا ہے. یار تم آج کیوں بہن جو ہے اپنے مریدوں کو یہ ذہن دے رہے ہو، اپنے بچوں کو یہ ذہن بتا رہے ہو کہ ابو بکر صدیق خلافت میں افضل ہے، علی ولایت میں افضل ہے، یہ تم الگ کیوں کر بتا رہے ہو؟ اچھا چلیے میں اور آسان کر بتاتا ہوں، ذرا بات ذہن میں بٹھائے کہ افضل کس کو کہیں گے آپ؟ بھائی سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ نبیوں کے بعد میں بات کر رہا ہوں، نبی کے بعد کس کو افضل مانیں گے آپ؟
آپ عقل سے بتائیں کہ افضل کس کو مانیں گے؟ تو آپ کہیں گے مولانا جس کو زیادہ ثواب ملا، جس نے سب سے زیادہ نیکی کی ہو، نبیوں کے بعد جس کے سب سے زیادہ نیکی اتنا بڑا ولی، جس کے بھائی نیکی یہی تو ہے نا، ایک عام آدمی میں ایک امام میں تو عام آدمی کی نیکیاں کم ہوتے ہیں، مسجد کے امام کی نیکیاں زیادہ ہوتے ہیں، اس کی عزت زیادہ ہے نا۔ اور قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے وہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری۔ تو جو اتنا زیادہ پرہیزگار اتنا وہ اللہ کا محبوب، اتنا وہ اللہ کا نیک بندہ، تو جتنے اس کے نیکیاں زیادہ وہ اللہ کے اتنے قریب۔ تو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ اب آپ سوال کریں کس کا ثواب ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ کس کے نیکیاں ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا یہ نیکیاں آپ کے زیادہ ہے یا میرے زیادہ ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کس کی آپ کے نیکیاں زیادہ ہے یا میرے نیکیاں زیادہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم آپ کی نیکیاں کتنے ہیں؟ اب کتنے نیکیاں ہم کو تو، ہمارے حال تو یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے، آپ نیکی سمجھ کے کر رہے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے دور میں کہ آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گناہ تھا۔ جیسا کہ دیکھیں ایک دوست مدد کر رہا ہے اپنے دوست کی، کیا بلا رہے مدد کرو مدد کرو، کس چیز میں مدد کرنا ہے دوست کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ہے وہ جو ہے بچوں سے بات کرنے میں مدد کرنا، یا جو ہے شراب پلانے میں مدد کرنا، یا جوا کھیلنے میں مدد کرنا، یہ مدد نہیں ہے، یہ گناہوں میں مدد ہے۔ تو لہٰذا آپ تو کہہ رہے ہیں میرا دوست ہے بھائی میں مدد کر رہا ہوں، لہٰذا خیر یہ بات اور ہے، لیکن نیکیاں جو ہے آپ کے زیادہ ہے یا یہ ہمارے زیادہ ہے؟ آپ کے نیکیاں کم ہے یا زیادہ ہے کس کو معلوم؟ یہ اللہ کے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بات صحیح ہے نا؟ بولو نا سب مل کر، بھائی تھک تو نہیں گئے نا؟ بولے سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیے نیکیاں کس کے زیادہ ہے کس کے کم ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہی تو جس کا زیادہ ثواب ہے، جس کے زیادہ نیکیاں ہے وہ سب سے بڑا نبیوں کے بعد، میں نبی کے برابر ہی نہیں کر رہا ہوں، نبیوں کے بعد، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نیکیاں ابو بکر کے، سب سے زیادہ ثواب ابو بکر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کہیں گے یہ بھائی نیکیاں ثواب کس کے نیکیاں زیادہ ہے کس کے کم ہے یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں، اگر اللہ نے بتا دیا تو، ارے بولو سبحان اللہ، اللہ نے بتا دیا تو آپ کہیں گے نہیں مان لوں گا، مانیں گے نا؟ اللہ نے خود بتا دیا تو اب دیکھیں اللہ خود بتا رہا ہے۔ ہاں یہ درجے ہم نے نہیں رکھے ہیں کہ انہوں چھوٹے انہوں بڑے، یہ خود اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں آپ اللہ خود فرماتا ہے سورہ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10، اللہ فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئک اعظم درجات۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے وہ برابر نہیں، کون؟ وہ برابر نہیں تم میں سے، بولے کون؟ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے مال کو بھی خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اور وہ مرتبے ان سے بڑے ہیں۔ کن سے بڑے ہیں؟ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد مال کو خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک اعظم درجہ، کہ ان کا بڑا درجہ ہے۔ کس کا بڑا درجہ ہے؟ اب سنیں آپ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد جو ہے 10 سال مکے میں رہے اور 13 سال مدینے میں رہے، یوں سمجھے 53 سال حضور مدینے میں مکے میں رہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب دیکھیں سرکار اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، جو مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا حضور مکے میں تھے، مکے میں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ مال کو خرچ کیا اور حضور کے ساتھ رہ کر جو ہے لوگوں سے جہاد کیا، اللہ فرماتا ہے کہ سنو وہ تم سارے مسلمانوں سے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان افضل ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے جو مسلمان ہے اللہ کیا فرما رہا، وہ مسلمان ان سے افضل ہے، ان سے افضل یہ مسلمان ہے مکہ فتح ہونے سے پہلے، کیونکہ بھائی ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، دشمن سر پر تھے، ہے نا، ابھی ایک آدھ مسلمان 30-40 مسلمان تھے، چاروں طرف دشمن تھے۔ ایسے موقع پر حق بات کہنا یقیناً جان پر، چاروں طرف دشمن ہو، ایسے موقع پر مال سے بھی خرچ کرے اور جان بھی جو ہے اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اللہ فرماتا ہے سنو یہ مسلمان سب سے افضل ہے۔ اب مجھے بتائیں مکہ فتح ہونے سے پہلے، مرے مکہ تو فتح ہوا بعد میں،
بعد میں بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے بعد میں، لیکن سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے ابو بکر ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہاں تو مکہ فتح ہونے کی بات نہیں، مکہ فتح ہونے سے پہلے تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اسلام کے خاطر تبلیغ کرنے والے ابو بکر ہیں۔ مکے میں حضور کے بعد اگر کسی نے تبلیغ کے بارے میں اعلان کیا ہے تو ابو بکر نے اعلان کیا ہے۔ ایمان لانے والے میں پہلے ابو بکر، اعلان کرنے والے میں پہلے ابو بکر۔ اور سنو، اب دیکھیں یہاں ایک بات میں بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ نیکی آپ کے ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمان سب سے پہلے آپ نے لایا، اور اللہ فرماتا ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ ان سے افضل ہے، وہ ان سے افضل ہے۔ میں نے کہا یہ افضل ہے، یہ اللہ خود قرآن میں بیان فرما دے۔ تم کون ہوتے ہو بھائی بولنے والے؟ اب مجھے بتائیے، دیکھیے سب سے پہلے ابو بکر نے ایمان کو لایا، اور عورتوں میں بی بی خدیجہ، بچوں میں مولا علی، ٹھیک ہے، مولا علی، اور غلاموں میں حضرت زید۔ دیکھیں اب ذہن میں رکھے، میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے ابو بکر افضل کیسے ہے؟ افضلیت ابو بکر صدیق میں بات کر رہا ہوں، میرے ابو بکر افضل ہے کیسا؟ اب سنیں، مجھے بتائیے، ابھی حضور نے اعلان نبوت کیا، اماں بی بی خدیجہ نے اسلام قبول کیا، لیکن ظاہری طور پر بی بی خدیجہ کیا کر سکتی ہے؟ بھی عورت ذات کر کیا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر۔ اور بچوں میں مولا علی، حضرت علی اسلام قبول کر رہے، مجھے بتائیے دکھنے میں ظاہری طور پر علی کیا کر سکتے؟ بچے ہیں نا ابھی تو، میں بچے ہیں۔ اور غلاموں میں حضرت زید نے اسلام کو قبول کیا، تو غلام تھے اس دور میں، غلام بکتے تھے، تو حضرت زید تو غلام تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب اسلام کو فائدہ وہی پہنچا سکتا تھا جو آزاد ہو، جو نوجوان ہو، اور جس کے پاس پیسہ ہو، جو مالدار ہو۔ تو اس ساری قاعدہ ابو بکر میں جمع ہے۔ ابو بکر اس وقت ایمان لائے جب خود آزاد تھے، مالدار تھے، نوجوان تھے۔ ایسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو سب سے زیادہ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا، ہائے میرے آقا فرماتے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے ان کے احسانات چکا دیے ہیں، لیکن سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے ان کے احسان مجھ پر اتنے ہیں، قیامت کے دن ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکانے والا ہے۔ مجھے بتائیے، عقل بھی کہہ رہی ہے نا، نیکی سب سے زیادہ ابو بکر کے پاس ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آزاد مردوں میں ایمان لانے والے آپ، پیسے والے آپ، اور دیکھیں مال خرچہ کرنے والے پہ سب سے پہلے اسلام کے لیے مال خرچ کرنے والے آزاد مردوں میں ابو بکر پہلے، ابو بکر پہلے۔ اور جب انہوں نے مال خرچ کیا، اچھا دیکھیں ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا۔ متقی کہتے ہیں، اور یہ متقی کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو متقی ہوتا ہے وہ میرا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے متقی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو جتنا تقوی والا، پرہیزگاری والا ہوتا ہے، اتنا جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا جو متقیوں کا سردار ہے، ایک ہوتا ہے اتقا جو متقیوں کا سردار ہے۔ یہاں میں ایک آیت بتاتا ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک اور شان بیان کر رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ افضلیت ابو بکر صدیق پر بیان کرتے ہوئے یہاں میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور سنیے آپ، اللہ فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ پہلے سنیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کا آقا جو تھا وہ کافر تھا، وہ حضرت بلال کو لنگی پیٹھ پر زمین پر لٹاتا اور کڑک دھوپ میں لنگی پیٹ کر زمین پر لٹاتا اور سینے پہ پتھریں رکھ دیتا۔ یہ حالت اس نے کیوں کی تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تھے غلام، لیکن ایسی حالت میں بھی جب حضور کو حضرت بلال دیکھتے تو یہ تکلیف سہتے بھی، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں تکلیف چھوڑ دو، اسلام چھوڑ، نہ، بلکہ یہ کہتے تھے احد اللہ ایک ہے۔ ایسی حالات میں حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ یہ اسلام قبول کرا تو اس کے آقا اتنا ستا رہا ہے، تو حضرت ابو بکر نے گھر گئے اور پیسہ لایا اور اس کے آقا سے کہا بیچتا ہے غلام کو، سبحان اللہ، بیچتا ہے غلام کو، کہا
ابو بکر دکھنا، کیونکہ دیکھیں پہلے غلاموں کی بھی جو ہے نا کوالٹی ہوتی تھی، جو کالا غلام ہوتا تو اس کے پیسے کم ہوتے تھے، جو اچھا ہٹا کٹا نوجوان اور خوبصورت غلام ہوتا اس کے پیسے زیادہ ہوتے تھے. تو مارکیٹ کے اعتبار سے بلال کو اتنی رقم نہیں تھی جتنی رقم میں بکنا چاہیے. لیکن ابو بکر گئے کہا بیچتا اس غلام کو، کہا اس کا میں دگنا لوں گا. مارکیٹ تو وہ پیسوں کی نہیں تھی لیکن دگنا دوں گا. منہ مانگی، جتنا اس نے مانگا اس کافر نے، ابو بکر اتنا پیسہ دیا اس کو خرید لیا. صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے بلال، صرف اس لیے. اب جیسا حضرت بلال کو خریدا نا، دوسرے تاجر دوستہ تھے نا ابو بکر کے، وہ دوستہ کہنے لگے بلال، ابو بکر کو تو ہم ہوشیار سمجھتے تھے. بھائی جو تاجر لوگ ایسا سمجھے، اب اگر ایک کاروبار کرنے والا آدمی ایسا مال اٹھا لے مارکیٹ سے جس کی کوئی بہو ہی نہیں، اچھا چلو اٹھایا بھی اتنا ریٹ دے کر اٹھائے کہ جتنا اس کی چیز ہے لیکن ڈبل ریٹ دے کر اٹھائے، تو آپ کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے بھائی کہ جس کی ریٹ نہیں تھا. تو تانا دینے لگے ابو بکر کو دوستہ، کہنے لگے ابو بکر اتنا ریٹ تو اس کا تھا نہیں، اتنے ڈبل ریٹ میں تم نے ان کو خرید لیا. شاید کچھ نہ کچھ اس غلام نے تم پر احسان کیا تھا ہوگا، شاید تم نے کچھ نہ کچھ اس غلام نے احسان کیا تھا ہوگا، اس لیے تم نے اتنے بھاری پیسے میں اٹھایا. اللہ فرماتا نانا، اعتراض ابو بکر پر ہو رہا تھا نا. مکے میں لوگ کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ابو بکر نے کیا کیا، ایسے غلام کو اتنا پیسہ دے کے خرید لیا. شاید وہ غلام نے کوئی نہ کوئی احسان کیا تھا ابو بکر پر. ابو بکر پر یہ بات تھوپی گئی، اللہ خاموش نہیں رہا. قرآن میں آیت اتارتا ہے، بولنا سبحان اللہ. جن کی تقوی، جن کی پرہیزگاری کے لیے اللہ خود گواہی دے یار، وہ کتنا بڑا متقی ہوگا، وہ کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا. جب لوگوں نے تانا دیا کہ انہوں نے مال ویسٹ کیا ہے، پیسہ ویسٹ کیا ہے، شاید کچھ نہ کچھ احسان بلال کا تھا اس لیے اتنا مہنگے پیسے میں خرچ کیا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سنو، یہ جو میری راہ میں پیسہ دے کر اتنا پیسہ دے کر غلام کو خریدتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا دوست ہے اور متقیوں کا سردار ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس نے جو مال خرچ کیا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. کیوں فرماتا اللہ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ اپنے پاک اور ستھرا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب مجھے بتائیے اس آیت میں اللہ نے ابو بکر کو اتقا کہا، کیا کہا؟ اتقا. جائے عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھے، اتقا کہتے کس کو ہے؟ اتقا متقی، یعنی جو نیک ہوتے ہیں نا اس کو متقی کہتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں نا ان کو متقی کہتے ہیں. نیک پرہیزگار لوگ کو اللہ فرماتا ہے وہ میرے محبوب ہے. جو نیک ہے ان کو متقی کہا جاتا ہے، جو پرہیزگار ہے ان کو متقی کہا جاتا ہے. تو متقیوں کے جو سردار ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، اس کو متقی نہیں، اس کو اتقا کہا جاتا ہے. اللہ نے جس کو اتقا کہہ کر یاد کیا ہو، بولو یار سبحان اللہ. اب بھی بات سمجھ میں نہیں، بہت کلیئر کر کے بات سمجھا رہا ہوں. جس کو اللہ نے اتقا کہہ کر یاد کیا ہو وہ کتنا بڑا نیک ہوا. اللہ خود جن کی نیکیوں کی جو ہے گواہی دے رہا ہو، جس کی پرہیزگاری کی اللہ گواہی دے رہا ہو، وہ کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا. لیکن آج کہنا نہیں، ابو بکر صدیق کو خلافت ملی لیکن حضرت علی کو باطنی خلافت ملی. میں نے کہا کیوں بنڈر باٹ کر رہے ہو، کیوں لوگوں میں بولے نہیں. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسئلہ تو طے شدہ مسئلے تھے، آج چھیڑا جا رہا ہے، خاص طور پر جان بوجھ کر چھیڑا جا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور چھیڑنے بھی اس لیے، میں کوئی شیعہ چھیڑتا تو کہتے بھائی وہ شیعہ ہے، کوئی وہابی کہتا تو کہتے تھے وہابی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو غوث اعظم کی اولاد. اب میں آپ بتائیں، اب جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو غوث پاک کی اولاد کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں دماد عباس قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ صوفیوں کی بات ہے. میاں آپ کو کیا معلوم ہے؟ میں نے کہا سنو، ہم آپ کی بات نہیں کریں گے، آپ کے جد اعلیٰ کی بات کریں گے. ہاں غوث پاک کی بات کریں گے. تم اولاد ہو نا، اور تمہارے جد کیا بول رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں اہل سنت و جماعت غور سے سننا، امت محمدیہ کا درجہ بیان کرتے ہوئے غوث اعظم بیان کر رہے ہیں. اب آپ آج کے اپنے آپ کو ایسے پیروں کے باتوں میں مت آئے، غوث اعظم کی بات میں آئے. غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہے،
بولے نا سبحان اللہ۔ یہاں کیا قربان جو غوث پاک جب بھی کوئی بیان کرتے تھے نا اور کہتے تھے میں سنی ہوں اور اس لیے کہتے تھے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اپنے آپ کو غوث اعظم بار بار کہہ رہے اہل سنت و جماعت اس بات پر معتقد ہے کیا کہ ساری امتوں میں جتنے نبی آئے اور جتنے نبیوں کی امت آئی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث بیان کرتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں اس زمین کیا بیٹا درود پاک پڑھے ایک مرتبہ۔ یہ کچھ باتیں بھائی اور مسجد میں باتیں نہیں کرنا حرام ہے، باہر جا کے بات کرو بیٹا۔ اور یہ کچھ اہم باتیں چل رہی ہے قرآن حدیث کی، اس کا ادب کرنا ہر مسلمان کے، آپ جو ادب کر رہے ہیں میرا نہیں معاذ اللہ، یہ قرآن حدیث کا ادب ہے اور ادب کریں گے انشاءاللہ۔ یارو یہ بچے ایک بار بولنے کے بعد بھی جو ہے نا ہم نہیں سدھریں گے، یہ حیدرآبادوں میں زیادہ ہو گیا ہے، نہیں سدھریں گے۔ باہر امام صاحب کو بٹھایا بھی جا رہا، مؤذن صاحب کو رکا کے رکھو میاں بول کے، مسجد کے آداب سکھا رہے آپ کو۔ آج ایسا دور آ گیا مسلمانوں کو مسجد میں آنے کا طریقے تک نہیں معلوم، اللہ رحم کرے۔ سرکار نے منع فرمایا لوگوں کو کھنگالتے سامنے آنے کو، سرکار نے خود فرمایا، خاص طور جمعے کا نام لے کر حدیث ہے، بھائی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کو پھنگارتے ہوئے اگر کوئی مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو وہ دوزخ میں اپنا گھر بنا رہا ہے، جہاں جگہ ملی جمعہ میں وہاں بیٹھنا ہے۔ ابھی میں ایک حضرت کو دیکھا، میں نام لینا چاہتا، میں کہتا ہوں دیکھیں جب اردو بیان ہو تو نماز پڑھنا بھی منع ہے، یہ تقریر کے وقت نماز بھی پڑھنا منع ہے، تو لہٰذا کیونکہ قرآن یہ ادب سے مولوی کا نہیں ہے نہ تقریر کا، یہ قرآن حدیث کا ادب ہے۔ پھر بہرحال میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ عزت اس لیے نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں اس لیے ہوں کہ میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، یہ ادب ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں پر ذہن میں رکھے، 1400 سال ہوگا، یہ تو اتنا تو مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، اتنا تو کرنا چاہیے کہ کم سے کم مسجد کے آداب سیکھے، وہ کم سے کم سیکھے، اتنا تو کرو نا۔ پھر مسجد میں جو برکت اللہ نے رکھی نا وہ گھر میں آئیں گی آپ کی انشاءاللہ۔ مسجد میں برکت اللہ نے رکھی ہے، ادب کرو گھر میں آئیں گے۔ میں ایک برکت کی ایک بات یاد آ گئی تو سناؤ، حدیث پاک میں برکت کی بات آ گئی تو سن لیجئے۔ اگر تمہارے گھر میں برکت نہ ہو رہی ہو تو علماء کہتے ہیں گھر کا مسجد کا کچرا لو، کور میں اٹھاؤ، جھاڑو مارو مسجد کو، اس کچرے کو کور میں ڈالو اور اپنے گھر میں رکھو، اللہ برکت داخل فرمائے گا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ یہ مسجدوں کا ادب، کاش ہم مسلمان اس پر عمل کرنے والے بن جائیں یار۔ مسجدوں میں جو باہر ٹھہر کر لوگ آ گئے وضو کا پانی پوچھ رہے، لوگوں کے گھاندے پھال کر آ رہے ہیں، کیوں یار؟ کب تک ہم اتنے سال ہو گیا کلمہ پڑھ کر اور ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ملا؟ تو اپنے آپ میں افسوس ہے، صرف اپنے آپ میں افسوس ہے۔ یا اپنے ضمیر سے اپنے خود سے سوال کرے کہ یہ سارے قانون اللہ رسول نے پہلے بیان کر دیے، آج ہم سے عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں عمل کہاں ہوگا ہمارا؟ کمشنر کی آفس میں جانا ہے ہو بھائی صاحب، ڈی سی پی کا آفس میں جانا ہو، کوئی وہاں جا کرتا گڑبڑی کرو، بولو کمشنر کی آفس میں جا کر بالوں کو سیدھا کرتا ہوں ہاتھ پیر۔ ارے کمشنر ڈی سی پی تو چھوڑ دو، آپ کہیں انٹرویو دینا ہے نوکری کے لیے تو گھر میں سچ کے جاتا ہوں، ٹائی وائی سب گھر میں جا کر باس کے سامنے نہیں کرتا۔ اگر باس کے سامنے جا کر بالا سنوارا، کپڑے سنوارا، باس بولتا چل تیرے کو ہمارے پاس بیٹھنے کا طریقہ نہیں، تو ایک باس کے پاس جانے کا طریقہ معلوم ہے۔ دنیا کے معاملے سے کمشنر تو بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں، علاقے کا جو ہے نا سرکل کے پاس جا کر تم جی 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 کرتے بیٹھتے ہو۔ میں نے کہا یہ جی جی کرنے والوں کم سے کم اللہ کے گھر کا ادب اس سے بڑا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کا ادب میں عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ میں غوث پاک کا عقیدہ بتا رہا تھا کہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہی عقیدہ غوث اعظم کا بھی ہے، یہی عقیدہ غوث پاک کا بھی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تمام امت محمدیہ، غوث پاک اور سارے نبیوں کی امتوں سے سب سے افضل امت محمدیہ، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں غوث اعظم آگے چل کر تمام امتوں میں امت محمدیہ افضل ہے، پھر آگے فرماتے ہیں امت محمدیہ میں سب سے افضل صحابہ ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اور آگے فرماتے ہیں صحابہ میں بھی کچھ معاملات ہیں، آگے غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل جنگ احد میں شریک ہونے والے ہیں، احد میں سب سے افضل بدر والے ہیں، بدر میں سب سے افضل جو ہے وہ 10 صحابہ ہے جن کو سرکار نے زندگی میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر غوث اعظم فرماتا ہوں 10 صحابہ میں سے سب سے افضل 4 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی، اور ان چاروں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اب ختم کرو بات، غوث اعظم نے خود بیان فرما دیے افضلیت ابو بکر صدیق۔ میں نے موضوع اس لیے رکھا ہے کہ تم لوگ جو آج بچوں کو ذہن بھٹکا رہے ہو کہ نہیں وہ حضرت علی جو ہے خلافت میں افضل تھے اور ولایت میں افضل تھے، میں نے کہا یہ خود مولا علی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ خود مولا علی دیکھیں آپ حضرت، مجھے بتائیے مسجد کا جو مصلی ہے
اس پہ روحانیت والا ہی کھڑ سکتا ہے۔ ابو بکر میں اگر روحانیت نہیں ہوتی، پہلے روحانیت کہتے ہیں کہ اس کو میں بتا دوں آپ کو، دیکھیے بزرگان دین کسی کے مرید بننے کے بعد، جیسا کہ دیکھیے ایک چور آ گیا غوث اعظم کے گھر میں، اب ایک چور کے اندر کیا کیا کوالٹی تھی ہوں گی، سوچ اس کی کیسی تھی، گندی سوچ، دل دماغ، دیکھیں نا، جب تک آپ کا جسم میں جو دل ہے وہ بادشاہ ہے جسم کا، اور دل اگر صحیح تو آپ صحیح، دل غلط تو آپ غلط۔ یہ میں نے خود کی حدیث خود بیان فرمایا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا دل ہے، دل صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ دل جسم کا بادشاہ ہے۔ اور آسان کر بتاؤں، دل سمجھیے ایک حوض ہے، دل ایک حوض ہے، اور یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ اس حوض کی ٹوٹیاں ہے۔ حوض میں اگر پانی صاف ہو تو ٹوٹیوں سے پانی، بولو یار سبحان اللہ، حوض میں اگر پانی صاف ہو تو ٹوٹیوں سے پانی صاف آتا ہے، حوض میں گندا پانی ہو تو پھر ٹوٹیوں سے پانی تو گندا آتا ہے۔ تو دل میں اگر اللہ کی معرفت ہو، حضور سے محبت ہو، تو ہاتھ سے بھی ظاہر ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کانوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل بادشاہ ہے، جو حوض ہے، اور اس کے ٹوٹیاں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان ہے۔ دل میں اگر نیکی کی محبت ہو تو بندہ زبان سے بھی نکالتا ہے، پھر جو دل میں ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو دل سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ تو بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ مرید بنانے کے بعد بندے کے دل کو صاف کرتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، بندے کے دل کو صاف کرتے ہیں، اور جتنا دل صاف ہوتا ہے اتنا اللہ کی معرفت اس کے دل میں آتے رہے، معرفت اس کے دل میں جیسا کہ دیکھیں آئینہ ہے، آئینہ اگر سورج کے سامنے رکھ دو، جیسا آپ سورج کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، اس آئینے پر بھی آپ نظر نہیں رکھ سکتے، کیوں کہ سورج کا عکس اس پر پڑ رہا ہے آئینے پر، تو آئینے پر بھی آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی دیکھنے، لیکن اسی سورج کے آگے اگر پتھر کو رکھ دو تو روشنی تو دے گا، لیکن اس پتھر پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح جو اولیاء اللہ ہے نا، ان کا دل آئینے کی طرح پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی معرفت کا نور ان کے دل سے جھلکنے لگتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور اللہ کی معرفت کا نور جب ان کے دل سے جھلکنے لگتا ہے، اللہ خود حدیث قدسیہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا چلنا میرا چلنا، اور اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہو جاتا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے تصوف، اس کو کہتے ہیں طریقت، اس کو کہتے ہیں بیعت، اس کو کہتے ہیں دل کی صفائی۔ اور یہ دل کی صفائی ایک مرشد کی صحبت میں آ کر بندہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس کا جتنا دل صاف ہو اتنا وہ اللہ کے قریب۔ اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے، آیت سن لیں، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے شخص جو انہوں نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ تو ایک چور ہے، ایک راؤڈی، ایک پہلوان ہے، لیکن دل کتنا گندا ہوگا، نیکی اس کے دل میں حوض کے پورا گندا پانی سے بھرا ہوگا نا، تبھی تو چوری کر رہا ہے، گالی دے رہا، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ لیکن غوث اعظم کے دربار میں آیا چور، غوث اعظم نے نظر ڈالی، دل کا گندا پانی ختم، بولو نا سبحان اللہ۔ جیسا سورج کی روشنی پڑنے سے زمین پہ جو گندگی وہ ختم ہو جاتی ہے، گندگی ختم ہو جاتی ہے، سورج کی شعاعیں اس گندگی کو اڑا دیتے ہیں، اللہ کے ولی کی نگاہ میں اللہ وہ تاثیر دیتا ہے۔ سرکار اس کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارے بولے یار سبحان اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سوچو جس پر ولی کی نظر پڑ جائے، دل کی گندگی صاف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ غوث اعظم نے نظر ڈالا، چور تھا، دل ناپاک تھا نا، ابھی چور تھا، ولی بنا دیا، قطب بنا دیا، کہا جا خضر اس کو لے کر جاؤ۔ تو سنو اب سوچے دیو غوث اعظم جس پر نظر ڈالا ہے اس کے دل کو ایسا اللہ پاک کر دے۔ ارے ولی کی نظر میں اتنا کمال ہوتا ہے، اب بولیں گے نظر میں بھی کمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ سرکار نے فرمایا بری نظر جو ہے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے نا، یہ بھی حدیث ہے۔ تو نظر میں بھی اثر ہوتا ہے یار، حدیث ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار کے ایک اور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا بری نظر سے بندہ قبر تک بھی پہنچ جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب بری نظر میں اثر ہوتا ہے تو اچھی نظر میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اب اس پر میں دلیل نہیں دینا چاہتا، بہت سے حدیثیں مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے، دیکھیں یہی اللہ والوں کی نظر اگر جانور پر بھی پڑ جائے تو وہ جانور کو بھی اللہ نیک بنا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بھائی، آپ اب اتنا اوورفل مت بولو مولانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، قرآن سے بولوں تو مانے گا؟ بولے مانیں گے۔ میں نے اصحاب کہف پڑھ لے، سورہ اصحاب کہف پڑھ لے، وہ 7 اللہ کے ولی، جن میں سے 6 اللہ کے ولی تھے، ایک کتا تھا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، ولی کے ساتھ کتا رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، اور اس کتے کو بھی ولی جیسی صفت عطا فرما دی۔
خالی صحبت میں اثر ہو جاتا ہے یار میں نکاح کی کیا بات کروں، تو خیر میں اس بات میں نہیں آتا۔ اب دیکھ جس کا جتنا دل صاف ہو اتنا بڑا تقوی والا، پرہیزگاری والا۔ اب سنیں ابو بکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی، اور یہاں سرکار نے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر لوگوں کو بتا دیا دمادم بس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ ایک وقت تو ایسا آیا حضور طبیعت بہت زیادہ خراب تھی حضور کی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی حضور کی۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا، حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ مصلی بیٹھے رہے نماز پڑھا، بولا نا سبحان اللہ، نماز پڑھا ہے۔ اما عائشہ نے کہا حضور میرے والد کا دل بہت زیادہ نرم ہے، اس کے پاس ہمت نہیں ہوگی آپ کے مصلی پر کھڑے۔ کہا عائشہ باتیں مت بنا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا۔ پھر کہا حضور میرے والد کا دل نرم ہے، فرمایا عائشہ تیسری مرتبہ جلال میں فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے کہ اسی بات پر تو اللہ بھی راضی ہے۔ مجھے بتایا مصلی پر وہی کھڑ سکتا ہے جو روحانیت والا ہو، ہے یہ کہنا کہ ابو بکر میں روحانیت نہیں تھی، میں نے کہا خلافت میں بھی ابو بکر افضل ہے، حضور کے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، افضلیت ابو بکر صدیق پر یہ اجماع ہے، اختلافات نہیں ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اب دیکھیں آپ 17 نمازیں پڑھائی، ایک نماز بتاؤ وہ لوگ کہ میں حضرت علی کے مقام کو معاذ اللہ گرا نہیں رہا، میں نے بتا دیا وہ حدیث بیان کر دی، علی کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، لیکن مولا علی کی عظمت اپنی جگہ پر۔ مجھے بتائے حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے مصلی میں کھڑنے والے ابو بکر ہے، 17 نمازیں پڑھائی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مرتبہ تو حضور بیٹھے، طبیعت زیادہ خراب تھی، ساتھ میں حضرت عباس بیٹھے، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے، گھر کے لوگ ہیں نا، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے، نماز کا ٹائم ہوا، حضرت عمر کھنگارتے ہوئے آگے بڑھنے گئے نماز پڑھانے کے لیے، مصلی پہ کھڑنے گئے، تو آپ نے اندر سے آواز دی، کہا عمر ابو بکر کو آگے بھیجو۔ مجھے بتاؤ صاحب میں علی بھی تھے نا، حضرت عباس بھی بیٹھے تھے نا، حضور یہ کہتے علی آج تو پڑھا لے، بات ختم، علی تو آج تو پڑھا لے، عباس سے کہہ دیتے عباس تم پڑھا لو آج، نہ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، وہ مصلی میں کھڑے گا، تو اپنے مصلی دے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ دمادم مست خلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اب آخری بات کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں، افضلیت وہ آنے والا جمعہ 22 تاریخ ہے، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کی فضیلت پر اپنے گھروں میں بھی فاتحہ دلائیے، اس سے ابو بکر صدیق منائے کہ سرکار ابو بکر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ زندگی رکھی اللہ میری زندگی رکھا تو میں آپ کو سامنے ان کی سیرت پر بات کروں گا، لیکن موضوع افضلیت ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو آخری بات سنیں، حضرت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کشف الموجود، اور اس کتاب کو لکھنے والے حضور داتا گنج بخش لاہوری ہے، لاہور میں ان کا مزار ہے، اور سنیں یہ حسنی حسینی سید ہے، والد بھی ان کے سید ہے، والدہ بھی ان کے سیدہ، ٹھیک ہے، حسنی حسینی سید ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے غوث اعظم کے تایا زاد بھائی بھی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور سنو ان کے بارے میں، یہ وہ بزرگ ہے، ان کی بارگاہ میں ان کی درگاہ میں غریب نواز 40 دن چلا بیٹھ کر ہے، اور بولو نا سبحان اللہ، ہند کا ولی عطائے رسول جن کی درگاہ میں بیٹھ کر آئے ہو، سوچو وہ ولی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، داتا گنج بخش۔ اور غوث اعظم کہتے ہیں اگر، کیونکہ غوث اعظم ان کے پردہ ہونے کے بعد 5 سال بعد غوث اعظم پیدا ہوئے، 465 ہجری میں یہ پردہ ہوئے، 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے، اور غوث اعظم اکثر کہا کرتے تھے اگر میری زندگی میں ان سے ملاقات ہوتی تو میں عبد القادر ان کا مرید بن جاتا۔ کیا روحانیت ہوگی داتا صاحب کی، جہاں غریب نواز 40 دن کا چلا بیٹھ کر آ رہے ہو۔ اب دیکھیں یہاں داتا صاحب کا عقیدہ، اب سنیں یہ بزرگوں کے عقیدے پہ چلیے، ان کے عقیدے پہ چلیے، کہ قرآن میں پڑھتے ہو نا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو عمل بھی کرو انعام والی یافتہ بندوں کی باتوں پہ سن کر، سنا نا یہ قرآن میں آپ پڑھتے ہو۔ داتا صاحب یہاں ایک باب بنا کہ صحابہ میں صوفی صحابہ کون ہے، ارے بولو نا سبحان اللہ، صحابہ میں صوفی صحابہ، تو حضرت داتا صاحب کہتے ہیں آؤ میں ان پیشواؤں کی بات کرتا ہوں جو صحابہ میں صوفی صحابہ ہے، جن کے اندر نہ تکبر تھا، نہ غرور تھا، نہ غیبت کی عادت تھی، نہ مزاج پاک تھا، جیسا ان کا ظاہر پاک تھا ایسا ان کا باطن بھی پاک تھا۔ اسی کو تو تصوف کہتے ہیں نا،
دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں چونٹی کی آواز ہو سکتی سنا آ جائے تمہیں، لیکن تکبر تمہارے دل میں کب آ جائے پتہ نہیں چلے گا۔ چونٹی کی آواز تم سمجھ سکتے ہو گے، لیکن تکبر تمہارے دل میں کب آ جائے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ اور سنو، جس کے دل میں تکبر ہوگا اس کو اللہ ولایت نہیں دیتا، وہ ولی بن نہیں سکتا۔ اب سنیں ایک حدیث پاک، حضور نے فرمایا اپنے جو ہے نا تہبند، لنگی جس کو آج لنگی کہتے ہیں، اپنے تہبندوں کو اونچا رکھا کرو۔ اگر تم زمین پر گھسیٹتے رکھو گے، اللہ کو ایسے متکبروں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ان کو اللہ دوزخ میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا یہ زمین پر کپڑے گھسٹ لیتے چلنا یہ تکبر ہونے کی علامت ہے، تمہارے دل میں اکڑ ہے، تکبر ہے، اس کی پہچان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے وہاں پر، آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا جس کا توبند زمین پر لٹکتے رہتا ہے، گھسیٹتے رہتا ہے، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا؟ ابوبکر صدیق نے حضور میرا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے اور میں توبہ اوپر باندھتا ہوں گھسیٹ کر نیچے آ جاتا ہے، تو کیا میں بھی؟ سرکار مسکرا کر ابوبکر تیرے دل میں تکبری کب ہے؟ ارے یہ تصوف نہیں تو کیا مجھے بتانا پھر یار، اسی کو تو طریقت کہتے ہیں نا، جس کے دل جو تکبر تمہارے دل سے نکالے تمہارے مزاج کو۔ فرمایا سرکار کہ اے ابوبکر تیرے دل میں تکبر ہی کب ہے؟ تو لہٰذا جس کا دل تکبر سے پاک ہو، دنیا کی محبت سے پاک ہو، اور ایسا پاک کہ جب اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی راہ میں سب کچھ لا کر دو تو سب نے آدھا دیا، ابوبکر نے سارا مال لا کر دے دیا تھا۔ ہے جو توکل ایسا کرتا ہو اللہ پر۔ پوچھا حضور نے کہ ابوبکر اپنے لیے کچھ رکھے ہو؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو۔ اس سے بڑا توکل کی کیا؟ بھائی مرید کو توکل سکھایا تھا اللہ پر، توکل کیسا کرنا ہے۔ ابوبکر نے تو سارا مال بھی دیا، یہاں تک کہ لباس دے دیا، ٹاٹ لے لیا، ٹاٹ باندھ دیا، لباس کی گونڈیاں بھی دے دی کسی مجاہد کو کام آ جائے، اور ٹاٹ پہ اوپر ایک ببول کی کانٹی لگا لیا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے۔ جو ایسا توکل کرنے والا ہو، جو سارا مال اللہ اس کے رسول کی راہ میں پیش کر دے، اور جو ہر وقت دنیا کی محبت اس کے نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں 100 صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابوبکر صدیق کا یہ بھی آپ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے دمادم مست قلندر ابوبکر کا یہ ہے۔ میں ساری ڈیٹیل میں نے دی ہے داتا صاحب کی کتاب سے، قرآن کی آیت میں نے بتا دیا کہ قرآن ابوبکر کو اتقا کہہ کر متقیوں کا سردار بتا دیا، افضل کہہ کر سورہ نساء میں جو ہے بتا دیا کہ کون افضل ہوتے ہیں، اور غنیۃ الطالبین نے غوث اعظم نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ اب آج غوث اعظم کا نام لے کر کوئی کہہ رہا میں غوث کا بیٹا ہوں، میں نے کہا غوث باغ کی بات کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم تمہارے بڑوں کے طریقے پہ چلو یار، تم کیا کر رہے ہو؟ تو انشاءاللہ ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے، افضلیت ابوبکر صدیق پر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ سے محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کی عزت عطا فرمائے، اور سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جتنے بچے بوڑھے یا بیٹھے مولا ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور ان کے خطاؤں کو بھی معاف فرما، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے والا بنا، دین پر استقامت عطا فرما، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے گھروں کی نحوست کو ختم فرما، ان سب کو سچا عاشق رسول بنا، اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد